پلیز میری بات تو سنیں، میں نے اس آدمی کو نہیں، کیا میں نے تم سے کوئی سوال کیا؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے دہاڑا۔ سویرا اس کی بے رخی بے اعتنائی دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ سویرا نے جس طرح تحائف اس کے منہ پر مارے تھے اسے بھولنا آسان نہیں تھا، اور شہریار تو ویسے بھی مشکل پسند تھا، اور یہ سامنے کھڑی پانی کی طرح آنسو بہاتی ہوئی لڑکی نے اس کے دل میں بڑی خاص جگہ بنائی تھی۔ وہ اسے چاہنے لگا تھا۔ واقعی جو تقدیر میں لکھا ہو وہ ہو کر رہتا ہے، اسی کو قسمت کہتے ہیں، اور ہماری قسمت بنانے والا ہمارا اللہ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، تو پھر ہمیں بھی خوش دلی سے اس کی رضا میں راضی ہو کر اپنی قسمت کو خوشی خوشی اپنا لینا چاہیے۔ اس نے سویرا کو اپنایا، اسے اپنا احساس دلایا، اور بدلے میں اس بے وقوف لڑکی نے اس کا ہی دماغ گھما کر رکھ دیا تھا۔ لیکن اب وہ اس کی مزید بے وقوفیوں کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسے سبق سکھانا ضروری تھا۔ میں تمہیں ایک سلجھی ہوئی لڑکی سمجھنے لگا تھا، لیکن تم نے ثابت کر دیا کہ تم ایک عقل سے پیدل بے وقوف لڑکی ہو۔ وہ چلتے چلتے رکا۔ آپ مجھے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تم نے جو کیا وہ ٹھیک تھا، بولو، جواب دو۔ وہ گرایا۔ میں نے؟ وہ حیران ہوئی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میرے پیار سے دیے گئے تحائف میرے منہ پر مارنے کے بعد تم اتنی معصوم کیسے بن سکتی ہو؟ میں نے تو آپ کی مشکل آسان کرنی چاہی تھی، میری وجہ سے، میری نحوست سے آپ بھی پریشان ہو رہے ہیں، اور وہ آدمی، آپ مجھے نکال دیں گے، اس لیے میں نے سوچا۔ وہ سسک اٹھی۔ کیا سوچا؟ شاید آپ ہمارے بڑوں کے جوڑے اس زبردستی کے رشتے سے نکلنا چاہیں تو میں خود۔ سنو لڑکی، تم لڑکیوں کا مسئلہ ہی یہی ہے کہ عقل استعمال کرنی نہیں آتی، اور تم تو ویسے بھی عقل سے پیدل ہو، جو میرے جذبات و احساسات کو سمجھ کر بھی سمجھنا نہیں چاہتی ہو۔ لیکن میں تمہیں ہماری زندگی کو تماشا بنانے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ آپ پلیز مجھے پاکستان واپس بھجوا دیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ بمشکل دھیمے لہجے میں بولی۔ کہنے کو تو بہت کچھ تھا، وہ ہاسٹل شفٹ ہونا چاہتی تھی، اپنا کیریئر بنانا چاہتی تھی، شہریار کو فیصلہ کرنے کی آزادی دینا چاہتی تھی، لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ایک بار میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو کہ تمہیں میرے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ سویرا نے گڑبڑا کر اپنی نظریں جھکا لیں، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ چند پل خاموشی سے گزرے، شہریار کی خود پر جمی نگاہوں نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ نظر ملاؤ اور کہو کہ تمہیں میرے ساتھ نہیں رہنا، وہ گرایا۔ پلیز مجھے جانے دیں۔ I love you damn it، اتنی سی بات تمہاری عقل میں کیوں نہیں سماتی ہے؟ اور میں اس طرح تمہیں ہرگز بھی اپنی زندگی سے، اپنے گھر سے، اپنے دل سے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ وہ پھٹ پڑا۔ سویرا کی سانسیں اس انکشاف کو سن کر تھم سی گئی تھی۔ شہریار کا یہ اعتراف محبت اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ وہ سن سی ہو گئی تھی۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم سے بات کی جائے، دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں، اور خبردار جو میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نکالا۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتا ہوا دور ہٹا۔ وہ چپ چاپ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ شہریار کا دھوپ چھاؤں جیسا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ شہریار، کتنے روپ ہیں آپ کے، میں آپ کو کیوں سمجھ نہیں پا رہی؟ کیا آپ واقعی مجھے نہیں چھوڑیں گے؟ کئی سوالات اس کے ذہن میں ہلچل مچا رہے تھے۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میری تو زندگی ہی اب آپ ہیں، سارے راستے آپ پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن آپ عروہ کے ہیں، آپ نے اس سے منگنی کی، میں کیسے بتاؤں کہ میں نہیں چاہتی وہ آپ کے ساتھ ہو، آپ کے پاس ہو۔ وہ اس سے خیالوں میں باتیں کر رہی تھی۔ رات سرکتی جا رہی تھی، فجر کا وقت ہوا۔ وہ نماز کے لیے اٹھ گئی۔ نماز پڑھ کر وہ کچن میں آئی تو شہریار حسب عادت جاگنگ کے لیے نکلا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے فریج سے فریش موسمی نکال کر جوس بنانا شروع کیا۔ وہ اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ جوس بنا کر ناشتہ تیار کر کے اس نے نیوز پیپر کے ساتھ میز پر رکھا ہی تھا کہ شہریار واپس آ گیا اور اس کی طرف دیکھے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ کافی دیر بعد وہ کوٹ پینٹ پہ ملبوس اپنا بریف کیس پکڑے کمرے سے نکلا۔ وہ تیزی سے اسے دیکھ کر کھڑی ہوئی۔ آپ کا ناشتہ؟ وہ اسے اگنور کرتا ہوا سیدھا باہر نکل گیا۔ آفس پہنچ کر اس کا سب سے پہلے سامنا اینا سے ہوا۔
ابھی وہ اس سے بات کر ہی رہا تھا کہ جونس کا فون آ گیا۔ وہ اینا سے ایکسکیوز کرتے ہوئے فون اٹھا کر آگے بڑھا۔ شہریار کدھر ہو یار، بنا بتائے غائب ہو گئے، اور اوپر ایک کمرے کا دروازہ بھی ٹوٹا پڑا تھا۔ وہ تو اینا نے بتایا کہ رات اس نے تمہیں سویرا کے ساتھ جاتے دیکھا تھا، ورنہ میں تو پولیس کو کال کرنے والا تھا۔ اٹس اوکے جونس، بس میرا موڈ گھر جانے کا بن گیا تھا تو میں چلا آیا۔ اوکے، مگر دروازے کی کیا کہانی ہے؟ کچھ نہیں یار، بس مجھے ذرا غصہ آ گیا تھا۔ او گاڈ شیری، تیرا غصہ؟ سویرا تو ٹھیک ہے۔ وہ محترمہ بالکل ٹھیک ہیں، انہیں کیا ہونا ہے؟ اب میں چلوں؟ میری ابھی 2 منٹ میں ہائیکو انڈسٹری کے ساتھ میٹنگ ہے۔ گڈ لک فار یور میٹنگ۔ جونس نے فون رکھ دیا۔ وہ میٹنگ کے بعد تندہی سے اپنے سارے پینڈنگ کام نپٹا رہا تھا جب لنچ کے وقت اسے سویرا کا خیال آیا۔ اس نے کرسی سے پشت لگاتے ہوئے فون اٹھا کر سویرا کا نمبر ڈائل کیا، پر بیل جاتی رہی۔ اس کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہونا شروع ہو گئی تھی۔ یہ لڑکی فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ اس نے دوبارہ نمبر ڈائل کیا مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب اسے پریشانی لاحق ہونا شروع ہو گئی تھی۔ سویرا سے وہ کسی بھی قسم کی حماقت کی امید رکھ سکتا تھا۔ اس نے فائل بند کر کے اینا کو اندر بلوایا۔ مس اینا، آپ آج کی ساری اپائنٹمنٹ کل پر ٹرانسفر کر دیں، اس نے حکم دیا۔ بٹ باس، اتنے ارجنٹ نوٹس پر کینسل؟ وہ الجھی۔ مجھے کچھ کام ہے، میں جا رہا ہوں، آپ جونس سے فالو اپ کریں۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ اوکے باس، اینا نے تابعداری سے سر ہلایا۔ سویرا کے فون نہ اٹھانے پر وہ آفس سے آج جلدی گھر چلا آیا تھا۔ دروازہ ان لاک کر کے وہ اندر داخل ہوا تو پہلی نظر سیدھی اوپن کچن کی جانب اٹھی، لیکن سویرا ادھر نہیں تھی۔ وہ چابی اور بریف کیس اپنی جگہ پر رکھ کر سویرا کے کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ اسے سسکی کی آواز سنائی دی۔ ایک تو یہ لڑکی، لگتا ہے رونے کے علاوہ اسے اور کوئی کام نہیں آتا۔ وہ ناگواری سے بڑبڑایا۔ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر سویرا نے نظریں اٹھا کر اس کی سمت دیکھا اور ہڑبڑا کر بستر سے اٹھی اور سائڈ پر رکھا دوپٹہ اٹھا کر سر پر ڈالنے کے بعد نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھی۔ ناک اور رخسار شدت گریہ کی وجہ سے سرخ ہوئے پڑے تھے۔ گھنی سیاہ اٹھتی گرتی نم پلکیں شہریار کو شدت سے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ کچھ پل وہ بڑی خاموشی سے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے دھیرے سے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے نزدیک آیا۔ تم رو رہی ہو؟ کیوں؟ وجہ بتاؤ، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ آپ آ گئے، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ وہ سائڈ سے گزر کر جانے لگی۔ کیا یہ میری بات کا جواب ہے؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر روکتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا تھا کہ آئندہ تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دکھنے چاہیے۔ کہا تھا کہ نہیں، وہ سختی سے بولا۔ میں رو تو نہیں رہی، سویرا بھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ اچھا، شہریار نے اسے گھورا۔ وہ تو آپ کی وجہ سے، سویرا بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ میری وجہ؟ تم میری وجہ سے رو رہی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اب جواب دو اور فار گاڈ سیک، اللہ نے زبان دی ہے، استعمال کرو۔ یہ لفظ توڑ توڑ کر بولنا چھوڑ دو، ورنہ میں نے تمہاری زبان ہی کاٹ کر پھینک دینی ہے۔ وہ جھنجھلا اٹھا۔ آپ نے ناشتہ نہیں کیا تھا، سویرا نے شکوہ کیا۔ کیا؟ تم صبح سے میرے ناشتہ نہ کرنے پر رو رہی ہو؟ شہریار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سویرا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ یعنی کل سے اب تک تمہیں صرف میرا ناشتہ نہ کرنا ہی قابل افسوس لگا ہے؟ حد ہے مسز شہریار۔ وہ ٹھیک ٹھاک تپ اٹھا۔ میں لنچ چھوڑ کر آیا ہوں، کچھ کھانے کو دو، اور ہاں، وہ کمرے سے نکلتے نکلتے رکا۔ تمہارا سیل فون کدھر ہے؟ کب سے فون کر رہا تھا، ریسیو کیوں نہیں کیا؟ وہ فون تو، سویرا گڑبڑائی۔ جملہ مکمل بولا کرو، آئندہ اگر آدھا ادھورا جملہ بولا تو سچ میں تمہاری زبان ہی کاٹ ڈالوں گا، ویسے بھی کسی کام کی تو ہے نہیں۔ وہ اسے خشک لہجے میں ٹوکتے ہوئے بولا۔ وہ فون تو رات ادھر فارم ہاؤس میں ہی رہ گیا تھا۔ کیوں، تم سے ایک ذرا سا فون سنبھالا نہیں جاتا؟ اور میں تمہاری وجہ سے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے اپنے اہم اپائنٹمنٹ چھوڑ کر آیا ہوں کہ کہیں محترمہ مرمرا نہ گئی ہوں۔ آپ نے فون اٹھانے کا موقع ہی کب دیا تھا؟ میرے تو کپڑے بھی ادھر ہی رہ گئے ہیں۔ اب کہ وہ جلدی سے مکمل جملہ بولی۔ اپنی حرکتیں کبھی مت دیکھنا، خیر لنچ لگاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ اسے گھورتے ہوئے باہر نکل گیا۔ صبح فجر کا وقت تھا، سویرا نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ آج سے یونیورسٹی کھل رہی تھی۔ وہ انٹریوں کے خوف سے یونیورسٹی جانے سے ڈر رہی تھی۔ اسے شہریار سے بات کرنی تھی، لیکن شہریار کے رویے سے بھی ڈر لگ رہا تھا۔
وہ جلدی جلدی اپنا بیگ تیار کر کے اپنے لمبے گیلے بالوں کو سلجھا کر خشک ہونے کے لیے پشت پر کھلا چھوڑ کر کچن میں آئی۔ شہریار کسی بھی لمحے جاگنگ سے واپس آنے والا تھا۔ اس نے جوس نکال کر میز پر رکھا اور واپس کچن کی طرف مڑی ہی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ بلیک ٹراؤزر شرٹ میں ماتھے پر بکھرے بال لیے شہریار اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم، آپ کا جوس، وہ گلاس اٹھا کر اس کے پاس آئی۔ شہریار نے سر ہلاتے ہوئے جوس کا گلاس اس کے ہاتھ سے لیا اور اس کی تیاری کو بغور دیکھا۔ یہ اتنی صبح کدھر جانے کی تیاری ہے؟ وہ مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ ابھی تو میرے پاس وقت نہیں ہے، شام میں آفس سے آ کر تمہاری بات سنوں گا۔ اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے اندر چلا گیا۔ سویرا نے اسے اندر جاتے دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا۔ جو بھی ہو، وہ شہریار کو سب کچھ بتائے بغیر یونیورسٹی جانے کا رسک نہیں لینا چاہتی تھی، اور میڈیکل کی پڑھائی تھی، چھٹی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جلدی سے انڈا فرائی کر کے بلیک کافی مگ میں انڈیل کر شہریار کا ناشتہ ٹرے میں سجا کر اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہوئی۔ شہریار شاور لے کر بنا شرٹ کے گلے میں تولیہ ڈالے ابھی باہر نکلا ہی تھا کہ ناشتے کی ٹرے اٹھائے سویرا اندر داخل ہوئی۔ وہ اسے بنا شرٹ کے دیکھ کر گڑبڑا گئی اور رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہے، کیوں آئی ہو؟ اس نے روکھے انداز میں پوچھا۔ آپ کا ناشتہ، وہ نظریں جھکائے ٹرے اس کی سمت بڑھاتے ہوئے بولی۔ میں باہر ٹیبل پر آ رہا تھا، خیر ادھر میز پر رکھ دو۔ وہ اس کے نزدیک آ کر اس کے سرخ چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ سنو، اس نے ٹرے رکھ کر جاتی ہوئی سویرا کو روکا۔ تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ میں کوئی آدم خور ہوں جو تمہیں کچا چبا جاؤں گا؟ اس کی گمبھیر آواز میں شوخی کی رمک لہرائی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے سر پر ٹکے دوپٹے کو مزید ٹھیک کرنے لگی۔ شہریار نے ایک نظر اس کی گھبراہٹ کو دیکھا۔ بولو، تمہیں کیا بات کرنی تھی مجھ سے؟ ریلیکس ہو جاؤ اور بتاؤ کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ وہ پوری توجہ سے اس کی طرف متوجہ تھا۔ تو یہ طے ہے کہ تم کچھ بولو گی نہیں؟ اوکے، پھر یوں ہی صحیح۔ وہ بڑے اطمینان سے بازو باندھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سویرا چپ چاپ سر جھکائے کھڑی تھی۔ جب کمرے میں خاموشی چھا گئی تو اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی پلکیں اٹھائیں۔ سامنے ہی شہریار اپنے دونوں ہاتھ سینے پر لپیٹے بڑے انہماک سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں تمہارا منتظر ہوں مسز، اور یہ بات تو لکھ لو، جب تک تم اپنی بات نہیں کہو گی میں ادھر سے نہیں ہلنے والا۔ آج سے سٹڈیز سٹارٹ ہو گئی ہیں اور مجھے جوائن کرنا ہے، وہ نظریں جھکائے ہوئے بولی۔ تم میری طرف دیکھ کیوں نہیں رہی؟ شہریار نے الٹا سوال کیا۔ وہ آپ اس کی آواز لڑکھڑائی۔ آپ کیا؟ وہ اس کے دوپٹے سے جھانکتے بالوں کو اپنی مٹھی میں لے کر ان کی نرمی محسوس کرتے ہوئے بھاری گمبھیر لہجے میں بولا۔ آپ پلیز شرٹ تو پہن لیں، وہ آنکھیں میچتے ہوئے تیزی سے کہہ گئی۔ شہریار نے غور سے اس کے چہرے پر پھیلے شرم و حیا کے رنگ دیکھے اور میکانکی انداز میں اس کی روشن پیشانی پر مہر محبت ثبت کر کے پلٹا اور بیڈ پر پڑی شرٹ اٹھائی۔ اب تم آنکھیں کھول سکتی ہو، وہ شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے بولا۔ اگر تم مجھ سے اسکول جانے کی بات کرنے آئی ہو تو سوری، جب تک تمہارا فون نہیں آ جاتا میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ اس کے لہجے میں سرد مہری تھی۔ میری کلاسز مس ہو جائیں گی اور فون تو ادھر فارم ہاؤس میں ہے، وہ کیسے آئے گا؟ سویرا رو ہانسی ہوئی۔ دیکھو مسز، میں ہر وقت فارغ نہیں ہوتا، کل بھی تمہاری وجہ سے سارے کام چھوڑ کر گھر بھاگا چلا آیا تھا، اور اب تم باہر جاؤ اور میرے رابطے میں نہ رہو یہ ممکن نہیں ہے۔ شرافت سے گھر میں بیٹھو، وہ ٹائی کی ناٹ باندھ کر کوٹ اٹھاتے ہوئے بولا۔ جی ٹھیک ہے، سویرا کا دل بھر آیا تھا، اس نے چہرہ جھکا لیا۔ شام میں تیار رہنا، فون لینے چلیں گے، اوکے؟ وہ اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے بریف کیس اٹھا کر باہر نکل گیا۔ ریڈنگ ویک ختم ہو چکا تھا، یونیورسٹی کھل چکی تھی، وہ صبح سویرے ہی کیمپس آ چکا تھا اور اب فرسٹ پراف کی کلاس کو نظر میں رکھے ستون سے ٹیک لگائے سویرا کا انتظار کر رہا تھا۔ آتے جاتے اسٹوڈنٹس اس کی پرسنالٹی کو سراہتے ہوئے گزر رہے تھے، پر وہ سب سے بے نیاز تھا۔ سویرا نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، پہلے خود راہ و رسم بڑھائی، پھر اپنے شوہر کی بے اعتنائی کا رونا رویا، اور پارٹی میں بھی خود انوائٹ کر کے اس کی بے عزتی کروائی۔ پارٹی کا سوچ کر اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو گئیں۔ ٹائم ہو چکا تھا، سب اسٹوڈنٹس اپنی اپنی کلاسز میں پہنچ چکے تھے، پر سویرا نہیں آئی تھی۔ مس سویرا، میں تو تمہیں سیدھا سادہ معصوم جان کر تمہاری طرف بڑھا تھا، لیکن اب میں تمہاری اس معصومیت کا پردہ فاش کر دوں گا، ایسی جگہ لے جا کر ماروں گا کہ تمہارا وہ سو کالڈ ہسبینڈ تمہیں ڈھونڈتا رہ جائے گا۔ وہ سگار مسلتے ہوئے آگے بڑھا۔
اسٹاف روم میں پہنچ کر اس نے اپنا سیل نکالا اور سویرا کو میسنجر پر کال کرنے لگا۔ وہ کال پر کال کر رہا تھا مگر وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ فون اٹھاؤ اور مجھ سے بات کرو ورنہ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی، اس نے میسج کیا۔ اب اسے سویرا کے یونیورسٹی آنے کا انتظار تھا۔ وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی، آخر کب تک گھر بیٹھ سکتی تھی۔ سلیم صاحب، زاہدہ تائی اور فرزانہ پھپھو تینوں اس وقت ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ بورڈنگ ہو چکی تھی، اب فلائٹ کے اڑنے کا انتظار تھا۔ آج پہلی بار میں اپنے بچے کا گھر دیکھوں گی، اور سلیم میں کہہ دیتی ہوں کہ میرے کسی معاملے میں تم میاں بیوی ہرگز ٹانگ نہیں اڑاؤ گے۔ اسی شرط پر میں نے اکرام کی دوسری شادی کینسل کی ہے۔ آپا، آپ اس قدر ٹینشن کیوں لے رہی ہیں؟ خوشی خوشی چلیں، خوامخواہ پریشان ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ میں شیرو کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، بیٹا ہے میرا، لاکھ اسے اختلاف ہو لیکن وہ اپنی چیز، اپنا حق کبھی نہیں چھوڑتا، اور سویرا تو بچپن سے اس کے نام پر ہے، وہ چاہے بھی تو اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ سلیم صاحب نے سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے انہیں سمجھایا۔ سلیم میاں جو بھی ہے، اس نے خوشی خوشی تو اسے نہیں اپنایا ہے، آخر سمجھوتوں پر زندگی تو نہیں گزاری جا سکتی۔ فرزانہ بیگم نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ اپا، اگر میں ابھی سویرا کو اس کے حوالے نہیں کرتا تو یقین جانے بعد میں اسے ساری زندگی پچھتاوا ہوتا۔ وہ اسے کسی دوسرے کے نکاح میں برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ بات اسے خود بھی نہیں پتا، اور وہ خود سویرا کی ذمہ داری اپنے سر لے کر گیا ہے۔ اسے ایک موقع تو دیں، ہمیں چند دن ان بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی گزارنے ہیں، اور اگر آپ کو وہ خوش نہیں لگا تو میں آپ کو نہیں روکوں گا۔ سلیم صاحب نے بات ختم کی۔ مجھ سے تو وقت ہی نہیں گزر رہا، کب یہ جہاز ادھر پہنچے گا؟ زاہدہ بیگم نے بات بدلی۔ 6 گھنٹے کا سفر ہے، ہم انشاءاللہ رات 9 ہیتھرو ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے، پھر امیگریشن کسٹم کے بعد تقریباً رات 11 بجے تک شیرو کے گھر پر ہوں گے۔ انہوں نے اپنی بیگم کو تسلی دی۔ اے لو سلیم میاں، تم نے شیرو کو تو ہمارے آنے کا بتایا ہی نہیں، اب رات میں ہم اس کا گھر کیسے ڈھونڈتے پھریں گے؟ فرزانہ بیگم ناک پر انگلی رکھتے ہوئے بولی، آپا میں لندن آتا جاتا رہا ہوں، بے فکر رہیں، ٹیکسی کر لیں گے اور آرام سے پہنچ جائیں گے۔ 3 دن سے وہ کمرے میں بند تھی۔ مسٹر اور مسز سہراب اسے سمجھا کر تھک گئے تھے، لیکن وہ دروازہ کھول کر باہر آنے کو تیار نہیں تھی۔ آج مسز سہراب زبردستی دروازہ کھلوا کر اس کے پاس آئی تھی۔ عروہ ڈارلنگ، کمرے سے باہر نکلو بیٹا، وہ پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ ماما، سب ختم ہو گیا، وہ تلخی سے بولی۔ ایسا نہیں کہتے، میری اتنی پیاری خوبصورت سی بیٹی کو دیکھنا کوئی پرنس ہی ملے گا۔ انہوں نے اسے بہلانا چاہا۔ شہری کا سویرا کو لے کر وہ جنونی انداز بار بار اس کی نگاہوں کے پردے پر کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ ماما، مجھے بھی ایسا ہی عاشق چاہیے جو میرے لیے زمانے سے لڑ جائے، جیسے وہ شہری اس لڑکی کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ ملے گا اور ضرور ملے گا، اب تم یہ اسٹوپڈ رنگ تو اتارو، میں واپس بھجواتی ہوں۔ انہوں نے اس کی نازک سی انگلی سے رنگ اتارنی چاہی۔ نہیں مما، پلیز، یہ میری انگیجمنٹ رنگ ہے، اور جو بھی ہے انگیجمنٹ تو ہو چکی ہے، اب تو بس یہ دیکھنا ہے کہ وہ مجھے بھی اس شدت سے چاہے گا یا نہیں۔ وہ ضدی بچے کی طرح آکڑ گئی۔ عروہ، وہ کسی اور کا ہے بچے، اب تم اس کو بھول جاؤ۔ کیا بھولنا آسان ہوتا ہے؟ میری ساری فرینڈز، سارا سرکل مجھے فیوچر مسز شہریار کے نام سے جانتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے میں ان سب کو کیسے فیس کروں گی؟ بتائیں، وہی ذہنی انداز میں چیخی۔ مسز سہراب اسے تعصب سے دیکھتی ہوئی باہر نکل گئی۔ وہ اب کھڑی ہو کر وارڈروب سے اپنے لیے ڈریس دیکھ رہی تھی۔ مسٹر شہریار، تیار رہو، آج کا لنچ تو تم اپنی فیانسی کے ساتھ ہی کرو گے۔ فریش ہو کر سادہ سی جینز اور ٹی شرٹ پہن کر اس نے اپنے گھنگریالے بالوں کی پونی بنائی اور گاڑی کی چابی اور سیل فون اٹھا کر باہر نکلی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اپنا فون آن کیا تو ڈاکٹر اینڈریو کا میسج آیا ہوا تھا۔ اس نے بیزاری سے فون آف کیا اور گاڑی کا رخ شہریار کے آفس کی طرف موڑ دیا۔ بریڈلی کلاس لے کر باہر نکلا۔ وہ صبح سے سویرا کو کال ملا رہا تھا پر وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے اینا کو کال ملائی۔ ہیلو اینا، کیسی ہو؟ تم اس وقت کیسے کال کی؟ اینا فائل بند کرتے ہوئے آرام سے بیٹھ گئی۔ سویرا کدھر ہے؟ آج یونیورسٹی بھی نہیں آئی اور فون بھی نہیں اٹھا رہی ہے۔ اس نے اینا کی خیریت پوچھنے کے بعد سوال کیا۔
باس ابھی آفس میں ہی ہے، میں ان سے پوچھ کر کال کرتی ہوں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ سنو، اپنے اس کھڑوس باس کو اس ڈاکٹر اینڈریو کا ضرور بتا دینا، وہ آج بھی صبح انٹرنس پر نظریں گاڑے کھڑا تھا، میں تو اس کی بینڈ بجانے کو پر سویرا ہی نہیں آئی۔ بس رہنے دو، جس وقت بینڈ بجانی چاہیے تھی اس وقت تو منہ پھلا کر پارٹی چھوڑ گئے تھے۔ ویسے باس نے اس کی خوب پٹائی کی تھی، پھر پورا بھیگا مرغا لگ رہا تھا، اینا مزے سے بولی۔ اچھا اب تانا مت دو اور جا کر سویرا کا پتہ کرو۔ بریڈلی نے فون رکھا۔ اینا نے فون بند کر کے شہریار کے آفس کے بند دروازے کو دیکھا اور پھر اس سے بات کرنے کے لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اینا نے بریڈلی کا فون بند کر کے ٹائم دیکھا، شام کے 4 بج رہے تھے، آفس ٹائم ختم ہونے ہی والا تھا۔ سر، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس نے دروازہ ناک کر کے اجازت لی۔ یس اینا، شہریار نے فائل سے سر اٹھا کر اسے اجازت دی۔ سر، وہ سویرا میم کا فون بند جا رہا ہے، انہوں نے آج کلاسز بھی اٹینڈ نہیں کی۔ سب ٹھیک تو ہے؟ اینا نے بڑے طریقے سے بات شروع کی۔ وہ اپنا فون ادھر فارم ہاؤس میں بھول آئی ہیں، اس لیے آپ کا کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا۔ باقی وہ اپنے گھر میں ہیں اور ٹھیک ہیں، شہریار نے جواب دیا۔ او، اگر آپ کہیں تو میں فارم ہاؤس جا کر مس سویرا کا فون لے آؤں؟ اینا نے پوچھا۔ اٹس اوکے اینا، میں اسے آج باہر لے جا رہا ہوں، نیا فون دلوا دوں گا، یو ڈونٹ وری۔ شہریار نے اسے چلتا کرنا چاہا۔ واؤ سر، ہاؤ رومانٹک، آپ اپنی مسز کو ڈیٹ پر لے جا رہے ہیں؟ میں ابھی آپ دونوں کے لیے ریسٹورانٹ بک کرواتی ہوں، اینا نے پرجوش لہجے میں کہا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں مینج کر لوں گا، اب آپ جا سکتی ہیں۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا۔ ایکچولی باس، مجھے آپ سے ایک بہت اہم بات بھی کرنی تھی، اینا نے اسے مصروف دیکھ کر دوبارہ بات شروع کی۔ مس اینا، 4 بج چکے ہیں، آپ کا آفس ٹائم ختم، اب اپنے گھر جاؤ اور مجھے بھی یہ کام جلدی سے ختم کرنے دو، میں آلریڈی بہت لیٹ ہو چکا ہوں، وہ رکھائی سے بولا۔ سر پلیز 10 منٹ۔ اینا، شہریار نے اسے گھورا، وہ اس کا خراب موڈ دیکھ کر باہر نکل آئی اور اپنا پرس اٹھا کر آفس سے باہر نکلی۔ بریڈلی کو فون ملایا۔ ہیلو مائی لو، کدھر ہو؟ بریڈلی کی خوشگوار آواز گونجی۔ میں ابھی آفس سے نکلی ہوں، تم بتاؤ کہاں ہو؟ اینا نے پوچھا۔ میں بھی گھر کی طرف ہی جا رہا ہوں، یہ بتاؤ اس کھڑوس کو اینڈریو کا بتایا؟ باس بہت جلدی میں تھے، انہوں نے میری کوئی بات سنی ہی نہیں، اینا افسردہ ہوئی۔ ایک تو یہ تمہارا باس، میرا بس چلے تو 2 لگا دوں، لیکن وہ اکڑو ہے۔ میرے باس کو کچھ مت کہنا، وہ بہت سیلف میڈ اور نائس بندہ ہے۔ ہاں تھوڑا اکڑو ہے، لیکن برا نہیں ہے، اینا خفگی سے بولی۔ اوکے، لیکن سویرا کا تو پوچھ لیتی کہ کدھر ہے، یونیورسٹی کیوں نہیں آئی؟ سویرا کا فون فارم ہاؤس میں رہ گیا ہے اور باس نے کہا وہ اپنے گھر میں خوش ہے، اینا نے جواب دیا۔ اینا، لانگ ڈرائیو کا موڈ ہے؟ بریڈلی نے پوچھا۔ کھسک گئے ہو کیا؟ اب یہ لانگ ڈرائیو بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ وہ حیران ہوئی۔ تم بولو چلنا ہے یا نہیں؟ تمہارے ساتھ تو میں کہیں بھی جا سکتی ہوں، وہ مسکرائی۔ ٹھیک ہے، پھر ہم فارم ہاؤس چلتے ہیں، رات ادھر ہی رکیں گے اور سویرا کا فون لے کر صبح سویرے واپس آ جائیں گے، بریڈلی نے پلان بتایا۔ او مسٹر، باس سویرا کو ڈیٹ پر لے جا رہے ہیں اور اسے فون بھی نیا دلوا رہے ہیں، اس لیے اتنا پریشان مت ہو۔ سیریسلی، اس اکڑو کو پتہ بھی ہے کہ ڈیٹ کس چڑیا کا نام ہے؟ اور وہ بدھو سویرا ڈیٹ پر؟ بریڈلی دل کھول کر ہنسا۔ باس کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کرنا، میں ان کی ماڈلنگ کے دنوں سے انہیں اسسٹ کر رہی ہوں، لڑکیاں مرتی ہیں ان پر، لیکن باس نے کبھی بھی کسی کو لفٹ نہیں کرائی۔ اینا نے شہریار کی سائیڈ لی۔ تو پھر یہ عروہ کیا آسمان سے اتری ہے؟ بریڈلی بھننا کر بولا۔ عروہ تو مجھے پہلے دن سے زہر لگتی ہے، ہر وقت باس کے پیچھے رہتی ہے، لیکن میں نے آج تک باس کو اسے لفٹ کراتے نہیں دیکھا، اینا نے منہ بنا کر کہا۔ واؤ، لفٹ نہ کرانے پر تمہارے باس نے اس عجوبے سے منگنی کر لی؟ یعنی اگر لفٹ کروا دیتا تو آج 2-4 بچے بھی ساتھ منگنی اٹینڈ کر رہے ہوتے، وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ بکواس مت کرو، باس ایسے نہیں ہیں، وہ تو عروہ نے باس سے لفٹ نہ ملنے پر خودکشی کی کوشش کی تھی، پھر باس اس مصیبت کے ڈیڈ کے کہنے پر اس سے تھوڑا فری ہوئے تھے، ورنہ تو وہ سپر ماڈل کیلی رابرٹ کب سے باس کو رجھانے کی کوشش کر رہی تھی، اور یہ عروہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ اینا نے شہریار کی شخصیت کا دوسرا پہلو بریڈلی کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ جلدی جلدی کام کرتے بھی شام کے 5 بج چکے تھے، وہ آفس سے نکل کر سیدھا گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گاڑی اپنی مخصوص جگہ پر پارک کر کے وہ سیڑھیاں چڑھ کر گھر کے مین دروازے پر پہنچا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ بڑے سے لیونگ روم سے جڑے اوپن اٹالین طرز کے کچن میں آستینے اوپر چڑھائے
بالوں کو جوڑے میں لپیٹے سویرا پتیلی میں چمچہ چلا رہی تھی۔ وہ دروازے کی آواز سن کر چونکی اور شہریار کو دیکھ کر جلدی سے سلیب پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر سر پر اوڑھا۔ تم تیار نہیں ہوئی؟ میں کیا کہہ کر گیا تھا کہ شام کو فون لینے چلیں گے؟ وہ اس کے سلام کا جواب دے کر غصے سے بولا۔ اور یہ کچن میں کون اتنا بڑا دوپٹہ پہن کر کام کرتا ہے؟ آگ پکڑ لے تو۔ اس نے سویرا کو گھورا جو بلیک ٹراؤزر پر پنک کرتی، اس پر ایپرن باندھے اور سر پر دوپٹہ اور ہاتھ میں چمچ لیے عجیب لگ رہی تھی۔ وہ آپ نے کہا تھا کہ اب یہ الزام بھی مجھ پر ڈال دو تم، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے تیزی سے بولا۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ سر سے دوپٹہ نہیں اترنا چاہیے ورنہ آپ میری ٹانگیں توڑ دیں گے، وہ جلدی سے بولی۔ سونا لڑکی، دوپٹہ عورت کا وہ ہتھیار ہوتا ہے جو اسے میلی گندی نظروں سے بچاتا ہے، لیکن گھر میں میری موجودگی میں میرے سامنے تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہارا سب سے بڑا ہتھیار، تمہارا محافظ میں ہوں۔ وہ اس کا دوپٹہ ہاتھوں میں لے کر اتارتے ہوئے بولا۔ سویرا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا جو اس کا دوپٹہ دوبارہ سلیب پر رکھ رہا تھا۔ اس کا دھوپ چھاؤں سا رویہ سویرا کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ ٹائم کم ہے، شاپس بند ہو جائیں گی، تم جلدی سے تیار ہو کر آؤ، میں ادھر ہی تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے بولا۔ شاپ؟ ہم شاپ پر کیوں جائیں گے؟ میرا فون تو ادھر فارم ہاؤس میں ہے۔ سویرا نے اسے دیکھا۔ فارم ہاؤس بہت دور ہے، ویسے بھی مارکیٹ میں نیا فون آیا ہے، وہ مسز شہریار کے ہاتھوں میں زیادہ اچھا لگے گا۔ وہ ہلکے ہلکے انداز میں بولا۔ آپ فریش ہو جائیں، میں تب تک چائے لاتی ہوں آپ کے لیے۔ وہ فریج کی طرف مڑی۔ محترمہ یہ سب چھوڑو، دیر ہو رہی ہے، جاؤ تیار ہو کر آؤ۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر کچن سے نکالتے ہوئے بولا۔ میں تو ریڈی ہی ہوں، وہ ایپرن اتارتے ہوئے بولی۔ شہریار نے ناقدانہ انداز میں اس کا بغور جائزہ لیا اور پھر قدم اٹھاتے ہوئے اس کے نزدیک آ کر کھڑا ہو گیا۔ مسز شہریار، آج تم پہلی بار میرے ساتھ ڈیٹ پر جا رہی ہو۔ کوئی خوبصورت سا لباس پہنو، خود کو سجاؤ سنوارو، میرے دل کو بہلانے کا اہتمام کرو تاکہ ہمارا یہ وقت یادگار بن جائے۔ وہ اس کے کانوں میں سرگوشی کر رہا تھا اور وہ حیا سے سمٹتی جا رہی تھی۔ شہریار کی جنوں خیزیاں اس کے ہاتھ پیر پھلا دیتی تھی۔ مسز شہریار جلدی کرو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں اور مجھے لیٹ ہونا پسند نہیں ہے۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے دور ہوا۔ وہ سر جھکائے اپنے کمرے میں آئی۔ میرون اور آف وائٹ کمبینیشن کا پارٹی ویئر شلوار قمیض نکال کر جلدی سے تیار ہو کر اپنے لمبے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹ کر ہم رنگ سکارف پہنا، آنکھوں میں کاجل ڈالا، میک اپ کے نام پر بس یہی اس کے پاس تھا۔ وہ جلدی سے کمرے کی لائٹ آف کر کے باہر نکلی۔ جی میں تیار ہوں، اس نے صوفے پر آنکھیں موندے بیٹھے شہریار کو مخاطب کیا۔ شہریار نے تنقیدی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ صاف ستھرا میک اپ سے پاک دھلا دھلایا چہرہ، جس پر اس کی نظروں کی تپش سے پھوٹتی حیا کی لالی اسے عجیب سا حسن عطا کر رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں خود سے اعتراف کیا کہ سویرا جیسی خوبصورتی اور معصومیت کا امتزاج رکھنے والی لڑکی اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ تمہارے پاس کوئی لپسٹک وغیرہ نہیں ہے؟ اتنی سمپل جا رہی ہو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پہلی ڈیٹ پر؟ شہریار نے سوال کیا۔ نہیں، وہ میک اپ تو میرے پاس نہیں ہے، وہ شرمندگی سے بولی۔ کیسی لڑکی ہو تم، تمہارے پاس میک اپ تک نہیں ہے؟ وہ ٹھیک ٹھاک حیران ہوا۔ وہ بس حویلی میں الاؤ نہیں تھا اور کبھی کسی نے لا کر بھی نہیں دیا تو، سویرا نے دھیمی آواز میں کہا۔ تم خود بھی تو خرید سکتی تھی یا رخسار آپی سے کہہ دیتی، وہ لا دیتی۔ کیا عید بقرعید پر بھی تم تیاری نہیں کرتی تھی؟ میں نے تو آج تک شاپنگ نہیں کی، مجھے گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اور عید؟ یتیم بے سہارا کی تو عید نہیں ہوتی، پھر میں کیسے؟ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ شہریار کو آج پہلی بار اس کی تنہائی اس کے دکھ کا احساس ہوا۔ اسے خود پر غصہ آیا کہ اس نے بھی کبھی پلٹ کر اس کی خبر نہیں لی تھی، جبکہ اس کا نان و نفقہ اس کی ذمہ داری تھا۔ وہ سنجیدگی سے اٹھ کر سویرا کے سامنے کھڑا ہوا۔ سنو، جو ہو گیا اسے ایک برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ تم بے سہارا ہرگز نہیں ہو، میں تمہاری پناہ گاہ ہوں، اور اب سے تمہاری چھوٹی سے چھوٹی خوشی، تمہاری اس خوبصورت چہرے کی ہنسی، تمہارے اس نازک وجود پر محبتوں کی آبیاری سب میری ذمہ داری ہے۔ وہ اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر اس کی سیاہ چمکتی ہوئی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ ویسے تم بہت بڑی جادوگرنی ہو، ایسا سحر ڈالتی ہو کہ بندے کو وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ وہ دور ہوا۔ جی؟ سویرا نے ہونکوں کی طرح اسے دیکھا۔ شہریار کی آدھی سے زیادہ باتیں اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی۔
چلے محترمہ، دیر ہو رہی ہے۔ وہ اسے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ وہ سویرا کو لے کر مال میں آیا تھا اور اب اسے اپنی پسند سے سیل فون دلوانے کے بعد ایک مشہور میک اپ برانڈ کی شاپ پر لے آیا تھا۔ چلو اب جلدی سے اپنے لیے میک اپ، پرفیوم وغیرہ جو دل چاہے وہ خرید لو۔ اس نے سویرا کو کھلی آفر دی۔ میں خود خریدوں؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ ظاہر ہے تمہیں استعمال کرنا ہے، اس لیے تم ہی خریدو گی، اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ شہریار نے اسے گھورا۔ سویرا اس کی بات سن کر شاپ میں آگے بڑھی، پھر 2 لپسٹک اٹھا لی۔ چلیں، وہ شہریار کے پاس آئی۔ شہریار نے اس کے ہاتھوں میں موجود ان 2 لپسٹکس کو دیکھا۔ اور کچھ نہیں لوگی؟ اس نے پوچھا۔ کاجل ابھی میرے پاس ہے تو بس یہ کافی ہیں، وہ سادگی سے بولی۔ او گاڈ، شہریار نے سر پیٹا۔ کیا ہوا؟ سویرا نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ ایکسکیوز می مس، شہریار نے دور کھڑی سیلز گرل کو پکارا جو بڑے اشتیاق سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ مسٹر شیری ہیں نا؟ وہ قریب آ کر پرجوش لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ مس، مجھے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کی شاپ پر اس وقت کوئی میک اپ آرٹسٹ موجود ہے تو اسے بلائیں، وہ رکھائی سے بولا۔ شور سر، وہ ادب سے کہتی ہوئی اندر چلی گئی اور کچھ ہی دیر میں ایک 32 سالہ دلکش سی لڑکی کے ساتھ واپس آئی۔ مسٹر شہریار، نائس ٹو سی یو۔ میں میک اپ آرٹسٹ لوری ہوں۔ کہیے کیا کام ہے آپ کو؟ وہ پروفیشنل انداز میں مسکراتے ہوئے بولی۔ مجھے اپنی مسز کے لیے ان کی سکن کے حساب سے میک اپ وغیرہ کا سامان پرچیز کرنے میں ہیلپ چاہیے، اور اگر آپ انہیں ٹیوشن بھی دے سکیں تو ان چیزوں کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ شور سر، ہمارے 1 گھنٹہ ٹیوٹوریل کی فیس 50 پاؤنڈ ہے، باقی سامان کی پرچیزنگ کوسٹ الگ سے۔ اگر آپ ایگری ہیں تو سٹارٹ کریں، وہ اپنا رجسٹر کھولتے ہوئے بولی۔ شور، آپ بل کی فکر مت کریں اور نہ ہی ٹائم کی، انہیں آرام سے سکھا دیں اور شاپنگ کروا دیں، وہ اسے اجازت دیتے ہوئے بولا۔ سویرا، اس نے ساکت کھڑی سویرا کو پکارا جو بے نیازی سے شوکیس دیکھ رہی تھی۔ آواز سنائی نہیں دے رہی کیا؟ وہ اردو میں بولا۔ آپ نے مجھے پکارا تھا؟ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آئی تھنک سویرا تمہارا ہی نام ہے۔ تم مس لوری کے ساتھ جاؤ، وہ تمہیں پروڈکٹس بھی سلیکٹ کروا دیں گی اور ان کا استعمال بھی سکھا دیں گی۔ میں تمہیں 1 گھنٹے میں پک کرتا ہوں۔ وہ اسے ہدایات دینے کے بعد اپنا کریڈٹ کارڈ اسے تھماتا ہوا بولا۔ میں اس کا کیا کروں؟ سویرا نے کارڈ کو دیکھ کر پوچھا۔ اس کو گلے میں تعویذ بنا کر ڈال لینا، شاید اللہ عقل دے دے تمہیں۔ وہ تپ گیا۔ یہ تو آپ کا کریڈٹ کارڈ ہے، میں کیسے؟ وہ ہچکچائی۔ مسز شہریار، ہسبینڈ وائف میں میرا تیرا نہیں ہوتا، انڈرسٹینڈ؟ اب جاؤ اور جلدی سے فارغ ہو جانا، ٹھیک 1 گھنٹے میں تم مجھے ادھر کھڑی ملو، ورنہ تمہیں پتہ ہے مجھے انتظار پسند نہیں۔ وہ سختی سے کہتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ عروہ غائب دماغی سے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے شہریار کے آفس کی طرف جا رہی تھی جب سگنل بند ہوا اور وہ دیکھ نہیں پائی، اور اس کی گاڑی سیدھی جا کر سامنے والی لین میں آنے والی گاڑی سے ٹکرائی۔ بروقت بریک لگانے سے ایک بڑا حادثہ ہوتے ہوئے بچ گیا تھا، لیکن سامنے والی گاڑی پر اچھا خاصا ڈینٹ آ گیا تھا اور اب پولیس کا ویٹ ہو رہا تھا۔ اس نے کوفت سے کلائی پر بندی گھڑی میں وقت دیکھا۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ وہ بیزاری سے پولیس کا ویٹ کر رہی تھی۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد وہ پولیس انشورنس ان سب سے فارغ ہوئی تو گھڑی شام کے 6 بجا رہی تھی۔ وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر فون اٹھا کر شہریار کو فون ملانے لگی۔ ویسے تو آفس ٹائم شام 4 بجے تک تھا، پر شہریار اکثر شام دیر تک رک کر اپنے کام نپٹایا کرتا تھا۔ اسے ایک موہوم سی امید تھی کہ شاید وہ ابھی آفس میں ہو، لیکن آفس فون پر آنسرنگ مشین لگی ہوئی تھی، یعنی وہ جا چکا تھا۔ اس نے شہریار کا نمبر ملانا چاہا مگر اس کا دل بھی اسے فون کرنے کو نہیں مان رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے جا کر اس سے ملنا چاہتی تھی، اس کے چہرے کے تاثرات جانچنا چاہتی تھی۔ کافی دیر تک سڑک پر ادھر ادھر گاڑی چلاتے رہنے کے بعد اس نے شہریار کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ ویسے بھی رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، رات کے 9 بج رہے تھے، اور پھر گاڑی کا رخ موڑ لیا۔ شہریار کی گاڑی ڈرائیو وے پر نہیں تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر بیک سیٹ سے اپنا پرس اٹھانا چاہا تاکہ گھر کی چابی نکال کر اندر اس کا ویٹ کر سکے، لیکن اس کا پرس وہ شاید غائب دماغی میں پولیس اسٹیشن یا گھر بھول آئی تھی۔ اس نے غصہ سے زور سے گاڑی سے اتر کر دروازہ بند کیا اور شہریار کے گھر کی دہلیز پر بیٹھ گئی۔ جو بھی ہو وہ شہریار سے ملے بغیر واپس نہیں جائے گی، یہ اس نے طے کر لیا تھا۔ 5 گھنٹے گزر چکے تھے۔
ایئر لائن کا طیارہ بس اب 1 گھنٹے میں ہیتھرو ایئرپورٹ پر اترنے ہی والا تھا۔ زاہدہ بیگم نے پورا سفر سوتے ہوئے گزارا تھا، لیکن فرزانہ پورے سفر میں ایکٹیو رہی تھی اور سلیم صاحب سے باتیں کرتے ہوئے وقت گزار رہی تھی۔ اب ان کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ سلیم صاحب بھی نیم غنودگی میں چلے گئے تھے۔ فرزانہ بیگم نے بیل بجا کر ایئر ہوسٹس کو اپنے لیے چائے لانے کا حکم دیا۔ ہیزل، وہ فرسٹ کلاس سیٹ 20A کو چائے دے آؤ۔ ہوسٹس نے اپنی ساتھی ایئر ہوسٹس سے گزارش کی۔ نو نیور، اس اولڈ لیڈی کو کھانا میں نے سرو کیا تھا اور اب دوبارہ ان کے پاس جانے کی میری ہمت نہیں ہے۔ ہیزل نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اوکے، پھر میں ہی جاتی ہوں۔ انم پاکستانی ایئر ہوسٹس نے ٹھنڈی آہ بھری اور چائے لے کر فرسٹ کلاس کیبن کی جانب بڑھی۔ میم، آپ کی چائے۔ اس نے بڑی سلیقے سے چائے اس ڈیسنٹ سی خاتون کے سامنے رکھی جن کی پیشانی پر اسے دیکھتے ہی بل پڑ گئے تھے۔ یہ کیسی کالی چائے ہے؟ اور لڑکی، تم تو مجھے پاکستانی لگتی ہو۔ یہ کیسا واہیات یونیفارم پہنا ہے تم نے؟ وہ انم کے اسکرٹ کو گھورتے ہوئے بولی۔ میم، آپ کو کیسی چائے چاہیے بتائیں، میں بنانے کی کوشش کرتی ہوں، انم لاچاری سے بولی۔ دودھ میں پتی اور سبز الائچی ڈال کر اچھی طرح سے جوش دے کر چائے لاؤ، اور شکر صرف 2 چمچ رکھنا، وہ اینک درست کرتی ہوئی بولی۔ میم، انم کراہ اٹھی۔ میم، یہ پلین ہے، ادھر چولہا نہیں ہوتا کہ ہم آپ کے لیے دودھ پتی بنا سکیں، اس نے سمجھانا چاہا۔ لاکھ کا ٹکٹ دیتے ہو اور موا 1 کپ ڈھنگ کی چائے بھی نہیں ملتی، تف ہے تم لوگوں پر۔ میں تو اتر کر تم سب کی شکایت کروں گی۔ اب جاؤ بھی، میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ انہوں نے اسے گھورا۔ ایئر ہوسٹس نے جلدی سے چائے اٹھائی اور جانے کے لیے مڑی۔ او بی بی، اب یہ سڑی ہوئی چائے تو چھوڑ جاؤ۔ انم نے پلٹ کر چائے رکھی اور تیزی سے توبہ توبہ کرتی ہوئی کیبن سے باہر نکلی۔ کیا ہوا؟ ہیزل نے انم کے تپے ہوئے چہرے کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یار جلدی سے لینڈنگ ہو اور اس ہٹلر لیڈی سے جان چھوٹے، میں تو تنگ آ گئی ہوں، سر الگ درد کر رہا ہے، انم نے کہا۔ ویسے اس لیڈی کے گھر والے تو سارے جنتی ہوں گے، ہیزل نے شرارت سے کہا۔ ظاہر ہے بیچارے دنیا میں ہی عذاب بھگت رہے ہیں، انم نے جل کر کہا۔ لینڈنگ کی اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی، سیٹ بیلٹ کے سائن آن ہو چکے تھے، سارے مسافر ہوشیار تیار سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ جہاز لندن ایئرپورٹ پر لینڈ کر رہا تھا۔ کسٹم امیگریشن سب سے فارغ ہو کر سلیم صاحب ان دونوں خواتین کو ساتھ لیے ٹیکسی کارنر کی طرف آ گئے تھے۔ چلیں آپ دونوں خواتین ٹیکسی میں بیٹھے، میں سامان رکھواتا ہوں، انہوں نے فرزانہ آپا اور زاہدہ بیگم کو متوجہ کیا۔ سلیم میاں، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ذرا اس کالے ڈرائیور کو تو دیکھو، کتنا خبیث لگ رہا ہے۔ فرزانہ بیگم نے بیٹھنے سے صاف انکار کر دیا۔ آپا، یہ نیگرو ہے، اس نسل کے لوگ ایسے ہی کالے ہوتے ہیں، آپ اس کی شکل پر مت جائیں، گاڑی میں بیٹھیں پلیز۔ سلیم صاحب نے اپنا غصہ دباتے ہوئے انہیں سمجھایا۔ نہیں بھائی، میں تو اس کلو کے ساتھ نہیں جانے والی، تم کوئی گورا ڈرائیور ڈھونڈو۔ وہ بھی صاف اکڑ گئی۔ سلیم صاحب نے ڈرائیور سے معذرت کی، رات کے 11 بج رہے تھے، انہوں نے دیکھ بھال کر دوسری ٹیکسی لی اور شہریار کا ایڈریس بتا کر زاہدہ بیگم اور فرزانہ بیگم کو اندر بیٹھنے کا کہہ کر خود آگے بیٹھ گئے۔ سلیم میاں، اب اور کتنی دیر لگے گی؟ فرزانہ بیگم نے سوال کیا۔ بس اپا، 20 منٹ میں ہم شیرو کے گھر پر ہوں گے، وہ پیچھے مڑ کر انہیں بتانے لگے۔ سویرا کو لوری نے کافی چیزیں دلوا دی تھیں، اب وہ اسے ان کا استعمال بتا رہی تھی۔ بیس پاؤڈر، بلش آن، مسکارا، لائنر، وہ سب نرمی سے سویرا کے چہرے پر لگاتے ہوئے اسے ساتھ ساتھ سکھاتی بھی جا رہی تھی۔ واو، یو آر لوکنگ سو پریٹی۔ لوری نے آخری ٹچ دے کر اسے توصیفی نگاہوں سے دیکھا۔ چلو اب یہ اسکارف اتارو، میں تمہیں ہیئر پروڈکٹ بھی سکھا دوں گی۔ لوری نے اس کے اسکارف کی طرف اشارہ کیا۔ سویرا نے ہچکچاتے ہوئے اسکارف اتارا اور اپنا جوڑا کھولا۔ سویرا کے لمبے گھنے سیاہ چمکدار بال دیکھ کر لوری کی آنکھوں میں ستائش اتر آئی تھی۔ تم پاکستانی لڑکیوں کے بال بہت خوبصورت ہوتے ہیں، وہ اس کے بالوں میں برش کرتے ہوئے بولی۔ سویرا کو ہیئر سپرے، کرل مشین وغیرہ کا استعمال سمجھا کر لوری فارغ ہو چکی تھی۔ سویرا ریوالونگ چیئر سے کھڑے ہو کر اسکارف دوبارہ سر پر باندھنے ہی لگی تھی کہ لوری نے اسے ٹوکا۔ ابھی ایسے ہی رہنے دو، پہلے مسٹر شہریار کو چیک تو کر لینے دو، کیا پتا وہ اور بھی کوئی سروس سجیسٹ کرے۔ شہریار کا نام سن کر سویرا رک گئی اور لوری کے ساتھ کیش کاؤنٹر پر آ کر شہریار کے دیے کریڈٹ کارڈ سے بل پے کیا، اور پھر مین انٹرنس کے پاس سجے شوکیس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ ابھی 1 گھنٹہ پورا ہونے میں 10 منٹ باقی تھے، وہ شہریار کا ویٹ کر رہی تھی۔
ٹھیک 1 گھنٹے میں اپنی کچھ ضروری فون کالز نپٹا کر وہ شاپ پر پہنچا تو سامنے ہی اس کے انتظار میں کھڑی سویرا پر اسے کسی خوبصورت مجسمے کا گمان ہوا۔ خوبصورت رنگوں سے سجی خوشنما آنکھیں، مسکارے سے بوجھل گھنی پلکیں، اس کے گلابی گالوں پر سایہ فگن تھی، لمبے سیاہ بال پشت پر پھیلے ہوئے تھے جن کو نیچے سے ہلکا ہلکا سا کرل کیا ہوا تھا۔ ہاتھ میں بیگ پکڑے وہ نظریں جھکائے اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اس کے چہرے کی دلکشی اتنی زیادہ تھی کہ وہ اسے یک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ میک اپ کے بعد وہ لگ بھی بہت خوبصورت رہی تھی۔ شہریار کی نظریں اب بھی اسی پر تھیں۔ وہ قدم قدم بڑھاتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ ریڈی ہو؟ وہ اس کے چہرے پر نظریں جما کر بولا۔ آپ آ گئے؟ سویرا نے پلکیں اٹھائیں۔ اچھی لگ رہی ہو، وہ اس کے بالوں کو چھوتے ہوئے بولا۔ وہ میں اسکارف لے رہی تھی پر اس لڑکی نے کہا آپ دیکھ لیں پھر اسکارف لینا۔ وہ اٹک اٹک کر بولی کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اٹس اوکے سویٹ ہارٹ، لڑکی کی خوبصورتی اس کے ہسبینڈ کے لیے ہی ہوتی ہے۔ میں ساتھ ہوں تو تمہیں خود کو چھپانے کی ضرورت نہیں۔ وہ آرام سے اس کے ہاتھ سے اسکارف لے کر اس کے ہاتھ میں پکڑے بیگ میں ڈالتے ہوئے نرمی سے بولا۔ چلیں؟ اس نے سویرا سے پوچھا۔ جی۔ شہریار اسے لے کر شاپ سے باہر نکلا۔ اب اس کا ارادہ اپنے فیورٹ ریسٹورانٹ میں سویرا کے ساتھ ڈنر کرنے کا تھا۔ سنو، کیا تمہیں مسکرانا آتا ہے؟ شہریار نے گاڑی ریسٹورانٹ کی پارکنگ میں پارک کرتے ہوئے اس سے پوچھا، جو نظریں جھکائے مسلسل اپنے ہاتھوں کو گود میں رکھے مسل رہی تھی۔ سویرا نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ شہریار نے بڑے آرام سے اپنا داہنا ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل سے ہٹایا اور اس کی گود میں رکھے نازک ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیا۔ مسز شہریار، ایسے سر جھکائے بیٹھی رہو گی تو تمہاری گردن تھک جائے گی، تھوڑا ریلیکس کرو، وہ آرام سے بولا۔ ویسے میں نے نوٹ کیا ہے کہ تم مجھے دیکھتے ہی نظریں جھکا لیتی ہو، کیا میں تمہیں بہت خوفناک لگتا ہوں؟ شہریار کی بات پر سویرا نے دھیرے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو بڑی فرصت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہیں، آپ بھوت تو نہیں ہے، وہ جلدی سے بولی۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید تم مجھے پسند نہیں کرتی ہو، اس نے مزید سنجیدگی سے پوچھا، اور پھر وہی ہوا جس کا اسے اندیشہ تھا۔ سویرا کی آنکھوں میں بڑی تیزی سے آنسو جمع ہونے شروع ہو گئے۔ دیر سے صحیح پر یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے تمہیں پایا ہے، اور اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ میں یہ رشتہ زبردستی نبھا رہا ہوں تو مسز شہریار تم غلط سمجھتی ہو۔ جو ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اب میرے لیے یہ بات باعث اطمینان ہے کہ تم میری ہو، میری دسترس میں ہو۔ اس نے سویرا کے آنسو بڑی توجہ سے اپنی انگلیوں میں سمیٹے۔ اگر تم مجھے نہیں سمجھ پائی تو اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ اب جب ہم ساتھ رہیں گے تو تم آہستہ آہستہ مجھے جان جاؤ گی، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں جب تم مجھ سے محبت نہیں عشق کرو گی، وہ پر یقین لہجے میں بولا۔ اس کے یہ پر یقین لہجے پر سویرا نے اپنے دل کو سنبھالتے ہوئے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیرے سے مسکرایا تو سویرا کو لگا جیسے اس کا اپنا دل بھی مسکرایا ہے۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکان اتر آئی۔ سویرا، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ اس نے اپنی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا جو آج کسی اور ہی دنیا کا باسی محسوس ہو رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم مسکراتی ہوئی بہت اچھی لگتی ہو۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھ سے باتیں کرو، ضد کرو، کچھ اپنی منواؤ تو کچھ میری مانو، اور سب سے بڑھ کر، وہ کہتے کہتے اس کی سمت جھکا، جب تم مجھے دیکھ کر شرماتی ہو تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہاری شرم و حیا سے بوجھل آنکھوں کو بہت قریب سے دیکھوں۔ اس کے بدلے ہوئے اتوار سویرا کے ہاتھ پیر پھلا رہے تھے۔ اس کا ننھا سا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ چہرے کی رنگت سرخ ہو گئی تھی۔ مسز شہریار، یار مجھ پر رحم کرو، اب تم ایسے شرماؤ گی تو میں کسی کام کا نہیں رہوں گا۔ وہ اس کے گالوں کو نرمی سے چھوتے ہوئے بولا۔ آپ وہ گھبرا کر جھجک کر پیچھے ہٹی۔ چلو اترو، تمہیں اچھا سا ڈنر کرواتے ہیں اس سے پہلے کہ میرا ارادہ بدل جائے، وہ سیدھا ہوتے ہوئے بولا۔ گاڑی لاک کر کے وہ سویرا کو اپنے ساتھ لیے اس شاندار سے ریسٹورانٹ میں داخل ہوا۔ ویٹریس نے مسکرا کر اسے اس کی مخصوص میز تک پہنچایا اور مینیو کارڈ ان دونوں کے سامنے رکھا۔ کیا کھانا پسند کرو گی؟ شہریار نے پوچھا۔ کچھ بھی، وہ سادگی سے بولی۔ تمہیں کیا پسند ہے، تھائی فوڈ، چائنیز یا؟ شہریار نے پوچھا۔ وہ مجھے اس کا سب کا پتہ نہیں، تو مجھے تو جو بھی مل جائے کھا لیتی ہوں، وہ شرمندگی سے بولی۔ اٹس اوکے، شہریار نے اسے ریلیکس کیا اور ویٹرس کو بلا کر مزید آرڈر دیا۔ ویسے ہماری اس پہلی ڈیٹ پر ایک سیلفی تو ہونی چاہیے، اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ لڑکی، ایک تو تم میری سدھ بدھ بھلا دیتی ہو،
اب آرام سے بیٹھو، میں بس 2 منٹ میں کار سے اپنا سیل فون لے کر آتا ہوں، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ وہ کافی دیر سے شہریار کے گھر کے باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کا اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، اب تو ہلکی پھلکی سی بارش بھی شروع ہو گئی تھی اور وقت تھا کہ گزر ہی نہیں رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے اپنے فون میں وقت دیکھا، 9:45 بج رہے تھے۔ شہری اتنی دیر تو کبھی باہر نہیں رہتا، وہ بڑبڑائی۔ صرف ایک ہی شخصیت تھی جس سے اسے شہریار کا پتہ چل سکتا تھا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے فون ملایا۔ ہیلو اینا، ہاؤ آر یو؟ وہ زبردستی اپنے لہجے میں بشاشت پیدا کرتے ہوئے بولی۔ فائن عروہ میم، سب ٹھیک تو ہے؟ آپ نے اس وقت کال کی؟ اینا نے حیرت سے پوچھا۔ شہری نے مجھے بلایا تھا، کچھ ڈاکیومنٹ سائن کروانے تھے، پر وہ گھر پر نہیں ہے۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو وہ کدھر ملے گا؟ اس نے بات بنا کر پوچھا۔ میم، باس تو اس وقت اپنی مسز کے ساتھ ڈیٹ پر گئی ہیں، مجھے واقعی کوئی آئیڈیا نہیں وہ دونوں اس وقت کدھر ڈنر کر رہے ہوں گے۔ اینا نے معذرت خواہ انداز میں جواب دیا اور فون رکھ دیا۔ ڈیٹ؟ ڈنر؟ میرے ساتھ تو کبھی رات کو باہر نہیں گیا، ہر وقت ڈیٹ کو برا کہنے والا اس میسنی چڑیل کو لے کر ڈنر پر کیسے چلا گیا؟ عروہ کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سویرا کو کچا چبا جائے۔ اس نے اپنا پرس اٹھایا اور گاڑی میں بیٹھ کر پوری رفتار سے گاڑی کا رخ شہر کے سب سے مشہور و معروف شہریار کے فیورٹ ریسٹورانٹ کی طرف کر دیا۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ ادھر ہی گیا ہوگا۔ گاڑی پارک کر کے وہ اتر ہی رہی تھی کہ اسے شہریار اپنی گاڑی کھولتے ہوئے نظر آیا۔ وہ تیر کی تیزی سے اس کی سمت بڑھی۔ شہریار سویرا کو اندر چھوڑ کر گاڑی سے فون لینے آیا۔ ابھی اس نے گاڑی کھول کر فون نکالا ہی تھا کہ کورین کمپنی سے کال آنے لگی۔ یہ ایک نئی کمپنی تھی جس سے اس کی ڈیلنگ چل رہی تھی، اور اس وقت کوریا میں تو دن کا وقت تھا۔ اس نے کال پک کی اور گاڑی میں بیٹھ کر ہی بات کرنے لگا۔ وہ جلدی جلدی سے بات ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ویسے ہی کافی دیر ہو چکی تھی، رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ کال ختم کر کے گاڑی سے اترا ہی تھا کہ کوئی تیزی سے آ کر اس سے لپٹ گیا۔ شہری تم کہاں تھے؟ میں کب سے پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ عروہ نے اپنی باہیں سختی سے اس کے گرد لپیٹ دیں۔ واٹ دا ہیل عروہ، لیو می، شہریار نے سختی سے اسے بازوں سے پکڑ کر جھٹکتے ہوئے کہا۔ شہری پلیز ایسا مت کرو، مجھے خود سے الگ مت کرو۔ دیکھو تم نے کہا تھا کہ اگر میں سویرا کو تمہاری فرسٹ وائف کی حیثیت سے قبول کر لوں تو تم مجھ سے شادی کر لو گے، یاد ہے نا تمہیں اپنے الفاظ؟ وہ اس کا چہرہ تھامتے ہوئے بولی۔ سویرا کافی دیر سے شہریار کا انتظار کر رہی تھی۔ ڈنر سرو ہو چکا تھا، کہیں سب ٹھنڈا نہ ہو جائے، وہ یہ سوچ کر اٹھی۔ ارادہ باہر جا کر شہریار کو بلانے کا اور ڈنر سرو ہو جانے کے بارے میں بتانے کا تھا۔ وہ اپنا بیگ وہیں کرسی پر چھوڑ کر باہر پارکنگ میں آئی۔ ابھی چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ سامنے سے نظر آتے منظر نے اسے اپنی جگہ فریز سا کر دیا۔ اور وہ اس کی زندگی کی ایک تلخ حقیقت شہریار کے گلے لگی ہوئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے شہریار کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ دل نے آج ہی تو مسکرانا سیکھا تھا، محبت کی ننھی سی کومپل نے آج ہی تو دل کی سرزمین پر اپنے قدم جمائے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، وہ چپ چاپ پلٹ کر واپس ریسٹورانٹ میں چلی گئی۔ عروہ اپنی لیمٹس میں رہو، شہریار نے ایک جھٹکے سے عروہ کو خود سے دور کیا۔ دیکھو تم ایک اچھی لڑکی ہو، لیکن تم میرے نظریات سے ہٹ کر ہو، اور یہ بات میں تمہیں بارہا بتا چکا ہوں۔ انفیکٹ جب تمہارے ڈیڈ نے مجھے مجبور کیا تھا اس وقت انہیں بھی صاف صاف بتا دیا تھا کہ تم میرے ٹائپ کی نہیں ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ تم ایک بار کہتے تو میں تمہارے ٹائپ کی بن جاتی، وہ تڑپ کر بولی۔ یاد کرو عروہ، تم مجھے صاف کہہ چکی تھی کہ تم میرے بزنس ٹائکون بننے تک شادی کے چکر میں آنے والی نہیں ہو اور نہ ہی خود کو کبھی بدلو گی، یاد آیا؟ وہ طنز کرتے ہوئے بولا۔ وہ میری نادانی تھی شہری، تم مجھے بس ایک اور موقع تو دے کر دیکھو۔ عروہ، اللہ نے نکاح کے رشتے میں بڑی طاقت رکھی ہے جسے میں اب سمجھا ہوں۔ میں نے پہلے اپنی بیوی کو دیکھا اور جانا نہیں تھا، لیکن اب وہ ایسی لڑکی ہے جس کی ذات میں مجھے شامل ہو کر سکون ملا ہے۔ اس کی فطرت میں بہت لچک ہے، وہ بالکل ایسی عورت ہے جیسی مجھے اپنی زندگی میں چاہیے تھی، گھر بنانے والی۔ وہ پرسکون انداز میں بولا۔ شہری، تم ایک معمولی سی لڑکی کی خاطر مجھے ٹھکرا رہے ہو؟ مجھے اپنی فیانسی کو، وہ چلائی۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، وہ لڑکی میری بیوی ہے، اور میری بیوی معمولی ہو یا خاص یہ تمہارا کنسرن نہیں ہونا چاہیے۔ ناؤ موو، اس سے زیادہ میں تمہیں نہیں سمجھا سکتا۔
میری وائف میرا ویٹ کر رہی ہوگی۔ وہ اپنے ازلی اکھڑ انداز میں بولتا ہوا لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے سامنے آیا۔ یہ رنگ، اس نے عروہ کی انگلی میں موجود انگیجمنٹ رنگ کی طرف اشارہ کیا، یہ میں نے تمہارے ڈیڈ کے اصرار کرنے پر تمہیں دلائی تھی۔ میری طرف سے یہ سو کالڈ زبردستی کی انگیجمنٹ اب ختم سمجھو اور اسے اتار دو۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ کیوں اتار دوں؟ تاکہ تم میری رنگ اپنی اس زبردستی گلے پڑی بیوی کو دے دو جس کی بری نظر ہمیں لگ گئی ہے۔ مفلس کہیں کی، زیور کے نام پر چھلا تک پاس نہیں ہے اور میری رنگ پر نظر رکھے بیٹھی ہے۔ وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ یو شٹ اپ، شہریار نے اپنے اٹھتے ہوئے ہاتھ کو مٹھی بنا کر روکا۔ میری وائف کو کسی زیور، کسی آرٹیفیشل چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا حسن بے مثال ہے، اس کی خوبصورتی اس کی سادگی ہے جسے تم جیسے عقل سے پیدل نہیں سمجھ سکتے۔ تم یہ انگوٹھی رکھ سکتی ہو، شہریار کی بیوی کو زیور کی کمی نہیں۔ اس کے ایک اشارے پر دنیا کی ہر نعمت اس کے قدموں میں لا کر ڈھیر کرنے کے لیے اس کا شوہر موجود ہے۔ وہ عروہ کو اپنے اور سویرا کے رشتے کی اہمیت جتا چکا تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، میں خود کو مار لوں گی، وہ ہذیانی انداز میں چلائی۔ تو مر جاؤ، کافی عرصہ سے سن سن کر پک چکا ہوں، اب جب فائنلی مر جاؤ تو اطلاع بھجوا دینا۔ وہ سرد مہری سے بولا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے ریسٹورانٹ میں داخل ہو گیا۔ ٹیکسی شہریار کے گھر کے پاس پہنچ چکی تھی۔ سلیم صاحب نے گاڑی رکوائی۔ ڈرائیور نے بڑے ادب سے نیچے اتر کر ڈگی سے ان کا سامان نکال کر باہر رکھا اور اپنا بل لے کر ادھر سے نکل گیا۔ سنیے، مجھے تو لگتا ہے کہ گھر پر کوئی نہیں ہے۔ زیبا بیگم چاروں طرف چھائے سناٹے سے گھبرا گئی تھی۔ بیگم آپ آگے چلیں، دروازے کی بیل بجائیں، میں تب تک یہ سامان لاتا ہوں۔ سلیم صاحب نے سامان کی طرف اشارہ کیا۔ میاں تم یہ سامان کیوں ڈھو گے؟ یہ شیرو اتنا بڑا بزنس مین بنا پھرتا ہے، اس کا چوکیدار کدھر ہے؟ اسے بلاؤ آ کر مالک کا سامان اٹھائے، فرزانہ نے انہیں ٹوکا۔ آپا آپ بھی، یہ ولایت ہے، ادھر نوکر چاکر نہیں ہوتے، آپ کو اپنا سارا کام خود کرنا ہوتا ہے، اور چوکیداری کے لیے ادھر پولیس ہوتی ہے یا وہ باڈی گارڈ، وہ بھی اگر آپ پر کوئی حملہ وغیرہ ہو تو۔ سلیم صاحب نے انہیں سمجھایا۔ ہائے کیسا ملک ہے یہ، فرزانہ بیگم نے ناک پر ہاتھ رکھا۔ بس آپا ہر جگہ پاکستان جیسے ٹھاٹھ نہیں ہوتے۔ سلیم صاحب نے سوٹ کیس اٹھایا۔ بس میاں رہنے دو، ذرا اپنی صحت تو دیکھو، دل کے مریض ہو اور وزن اٹھانے کی بات کرتے ہو۔ اوپر جاؤ اور شیرو کو بلا کر لاؤ کہ سامان اٹھائے، میں ادھر ہی رک کر سامان کی حفاظت کرتی ہوں، وہ انہیں ٹوکتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے آپا آپ رکیں، میں شیرو کو بلاتا ہوں۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ کیا ہوا بیگم؟ اوپر پہنچ کر انہوں نے پریشان کھڑی زاہدہ بیگم سے پوچھا۔ کب سے بیل بجا رہی ہوں، لگتا ہے یہ لوگ گھر پر نہیں ہیں یا پھر ہم غلط پتے پر آ گئے ہیں۔ رکو میں دیکھتا ہوں، وہ اپنی جیب سے ڈائری نکالتے ہوئے بولے۔ جلدی کریں، ادھر آپا انتظار کر رہی ہوں گی۔ صبر کرو، کچھ نہیں ہوتا آپا کو، وہ نظر کا چشمہ پہنتے ہوئے بولے۔ ایڈریس تو یہی ہے، انہوں نے محراب کے اوپر لکھے ایڈریس کو اپنی ڈائری سے میچ کیا اور پھر آگے بڑھ کر خود پہلے کئی بار بیل بجائی، پھر دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ کافی دیر تک وہ دروازہ بجاتے رہے۔ سلیم صاحب لگتا ہے یہ سرپرائز مہنگا پڑ گیا ہے، وہ دونوں گھر پر نہیں ہیں۔ زاہدہ بیگم نے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ کوئی بات نہیں، میں اسے فون کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنی جیب سے سیل فون نکالا۔ شکر ہے میں نے اس پر انٹرنیشنل رومنگ لگوا لی تھی، وہ فون آن کرتے ہوئے بولے۔ ڈاکٹر اینڈریو بہت سلجھی ہوئی طبیعت کا مالک تھا، 2 شادیاں کر چکا تھا اور دونوں ہی ناکام رہی تھیں، اسی لیے اس کا مغرب کی عورت سے اعتماد اٹھ چکا تھا۔ وہ اپنے ماحول کی عورت کی آزادی بے باک اداؤں سے اوب چکا تھا، اسے عورت ذات سے نفرت ہو چکی تھی۔ انہی دنوں جب وہ چھٹیوں پر تھا، اس نے سویرا کو دیکھا، سیدھی سادھی سی لڑکی جس کے چہرے کی معصومیت نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اس لڑکی سے بات کر کے اسے اندازہ ہوا کہ دنیا میں اچھی لڑکیاں ابھی بھی باقی ہیں۔ اس نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ اب وہ ایک وفا شعار مشرقی لڑکی کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارے گا۔ وہ آگے بڑھا ہی تھا کہ اس نے شہریار کو سویرا کے ساتھ دیکھا۔ وہ اس انگلینڈ کے مشہور ماڈل بزنس مین کی بیوی تھی جو موسٹ وانٹڈ بیچلر کے طور پر مشہور تھا، یعنی وہ معصوم لڑکی ایک انچاہے رشتے کو نبھا رہی تھی۔ پھر کچھ دن بعد اس نے سویرا کو یونیورسٹی میں دیکھا تو وہ خود کو روک نہیں سکا، پر وہ مشرق کی بیٹی اپنے شوہر کی وفادار تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے قدم پیچھے ہٹانے کا سوچ رہا تھا جب اس لڑکی نے اس سے خود رابطہ کیا، اس سے باتیں کی، راتوں کو دیر تک اس کا دل بہکایا
اور اب جب وہ اسے پانے کے لیے بے قرار ہو گیا تو اپنے شوہر کی پناہوں میں جا کر چھپ گئی تھی، اور اب اس کا فون بھی نہیں اٹھا رہی تھی، اس کے میسیجز بھی اگنور کر رہی تھی۔ نہیں سویرا، میں اتنی آسانی سے تم سے دستبردار نہیں ہوں گا، تمہیں میرا دل توڑنے کی سزا ضرور ملے گی، وہ سرخ آنکھوں میں غصہ لیے گرایا۔ اس نے ایک بار پھر میسنجر پر سویرا سے کانٹیکٹ کرنا چاہا مگر کوئی رسپانس نہیں ملا۔ وہ اٹھا، اب آر یا پار کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اس کا رخ شہریار سویرا کے گھر کی طرف تھا۔ گھر کے پاس پہنچ کر اس نے گاڑی روکی اور نیچے اترا۔ سامنے ہی ایک 50-55 سال کی خاتون 3 سوٹ کیسوں کے ساتھ چوکس ڈرائیو وے میں کھڑی ہوئی تھی۔ وہ حیرانگی سے انہیں دیکھتا ہوا ڈرائیو وے میں آیا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ اے کون ہو تم؟ ایسے کیسے منہ اٹھا کر گھسے چلے آ رہے ہو؟ رکو، سٹاپ! فرزانہ اس کے سامنے آ کر اردو میں بولی۔ وہ خاتون جو بھی بول رہی تھی وہ اس کے سر پر سے گزر گیا تھا مگر وہ سٹاپ سن کر رک گیا۔ میں ادھر سویرا سے ملنے آیا ہوں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ سویرا؟ فرزانہ بیگم نے اسے گھورا۔ آر یو مدر آف سویرا؟ اس نے ان کے سویرا کے نام پر بری طرح چونکنے پر سوال کیا۔ فرزانہ کی سمجھ میں مدر اور سویرا آ گیا تھا۔ انہوں نے تیزی سے گالوں پر ہاتھ رکھ کر توبہ کی۔ اللہ نہ کرے میں اس منحوس کی مدر بنوں۔ اینڈریو نے غور سے اس خاتون کو دیکھا جو سویرا کے نام پر پرجوش ہو کر شاید خوشی سے اپنے ہی گال ہٹ کر رہی تھی۔ مدر، آئی ایم ہر بوائے فرینڈ۔ اینڈریو نے ان کو اعتماد میں لینا چاہا۔ بوائے فرینڈ؟ فرزانہ بیگم کی تو آنکھیں پھٹ پڑی۔ انہوں نے بغور اس ہینڈسم گورے کو دیکھا۔ یہ کیا بک رہا ہے تو؟ کیا تو واقعی اس کلموہی کا بوائے فرینڈ ہے؟ انہیں اینڈریو کا گریبان پکڑا۔ اینڈریو کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ وہ ان کی تیز آواز اور گرفت سے گھبرا گیا تھا۔ ریلیکس مدر، اس نے اپنا گریبان چھڑوایا۔ ارے کمبخت، کیسا ریلیکس؟ وہ منحوس ماری تیرے جیسے کافر کے ساتھ مل کر خاندان کی عزت خاک میں ملا رہی ہے اور یہ منہ ریلیکس کروں؟ فرزانہ نے اسے گھورا۔ او گاڈ، یو آر ٹو مچ۔ اینڈریو نے اس وقت ادھر سے جانا ہی مناسب سمجھا۔ وہ واپس اندر آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ شہریار ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ مسلتے ہوئے اس کا صبر سے انتظار کر رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں بار بار عروہ کا چہرہ آ رہا تھا، کس طرح وہ شہریار سے لپٹی ہوئی تھی۔ ایک عجیب سے احساس نے سویرا کو جکڑ لیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا سب چھوڑ چھاڑ کر کہیں بھاگ جائے اور پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ پہلے شہریار کا رویہ، اس کی عروہ سے دوستی اسے اتنا دکھ نہیں دیتے تھے کیونکہ شہریار نے اسے تسلیم ہی نہیں کیا تھا، لیکن اب جب وہ اس کے دل و جان میں اتر چکا تھا، اسے اپنا بنا چکا تھا، تو یہ منظر برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اسے اپنے اندر کے موسموں کی خبر ہو چکی تھی۔ یہ احساس ہو چکا تھا کہ وہ جو اس کے نام کے ساتھ جوان ہوئی تھی، اس کے دل کے نہا خانوں میں تو وہ کب سے بسا ہوا تھا، اور آج تو اس نے سوچا تھا کہ وہ اسے اپنے بدلتے احساسات کا بتائے گی، ڈاکٹر اینڈریو کا بتائے گی کہ وہ اس کا محافظ تھا، اور اب تو وہ بھی اسے بھرپور توجہ دے رہا تھا، شاید اسے چاہنے لگا تھا۔ لیکن ان دونوں کے درمیان میں موجود عروہ نام کا کانٹا اس کے دل میں آج دوبارہ گڑ گیا تھا۔ شاید میں ہی غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہوں۔ بھلا کہاں میں اور کہاں وہ گڑیا جیسی عروہ؟ میں ہی ان کے بیچ آ گئی ہوں۔ وہ بس مجھ سے رشتہ نبھا رہی ہیں۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ ریسٹورانٹ میں داخل ہوا۔ ذہن میں سویرا کا چاندنی جیسا روپ دمک رہا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ کل صبح ہی وہ آفس سے آف لے کر سویرا کو شاپنگ پر لے کر جائے گا۔ وہ مسز شہریار ہے اور اسے مسز شہریار نظر بھی آنا چاہیے، سب سے الگ، سب سے منفرد۔ وہ میز کی طرف آیا جہاں سویرا دنیا جہان سے بے خبر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میز پر ڈنر سرو ہو چکا تھا۔ اس نے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بہت آہستگی سے سویرا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ سویرا، اس نے دھیمے لہجے میں اسے پکارا۔ آپ آ گئے؟ سویرا کے ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی۔ کیا ہوا ہے؟ تمہاری آنکھیں نم کیوں ہیں؟ اس نے پریشانی سے اس کی بھیگی آنکھوں کو چھوا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، وہ نرمی سے اس کے ہاتھ اپنی آنکھوں سے ہٹاتے ہوئے بولی۔ میرون سوٹ میں سینے پر دوپٹہ پھیلائے اس کی رنگت دمک رہی تھی۔ کھلے گھنے بال ساری پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ آنکھیں نم تھی اور گلابی گالوں پر لرزتی پلکوں کا رقص۔ اس نے آگے ہو کر اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ آپ؟ سویرا پبلک پلیس پر اس کی اس حرکت پر گھبرا گئی۔ مجھے تمہاری آنکھوں میں نمی پسند نہیں ہے، اس بات کا خیال رکھا کرو، وہ دور ہوتے ہوئے بولا۔ چلو مسز شہریار، اب کھانا شروع کرو، وہ پلیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ سنیے،
سویرا نے ہمت کر کے اسے پکارا۔ جی مسز شہریار سنائیے۔ وہ پوری توجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھ سے رشتہ جوڑنا پڑا۔ مجھے پتا ہے میں آپ کے اور عروہ جی کے بیچ میں آ گئی ہوں۔ سویرا کی آواز بھر آ گئی۔ آپ پلیز مجھے چھوڑ دیں اور اپنی من پسند زندگی عروہ جی کے ساتھ شروع کریں۔ آپ عروہ جی سے شادی کر لیں۔ وہ آنکھیں میچے جلدی سے اپنی بات کہہ گئی۔ شہریار نے غصہ سے اسے دیکھا جو اپنی بے اعتباری اسے جتا چکی تھی۔ اس سے پہلے وہ اس کی طبیعت صاف کرتا اس کا فون بج اٹھا۔ بابا سائیں۔ ان کا نام دیکھ کر اس نے سرد نگاہوں سے سویرا کو دیکھتے ہوئے فون اٹھایا۔ السلام علیکم بابا سائیں۔ وعلیکم السلام شاہو بیٹا، تم کدھر ہو؟ میں لندن میں ہوں بابا سائیں، خیریت؟ وہ الجھا۔ وہ تو مجھے پتا ہے تم لندن میں ہو، مگر بیٹا جی اس وقت کدھر ہو؟ میں کب سے تمہارے گھر کی گھنٹی بجا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا۔ آپ لندن میں ہیں؟ وہ تیزی سے کرسی کھسکاتے ہوئے کھڑا ہوا۔ سویرا نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ بابا سائیں آپ بس 20 منٹ ویٹ کریں، میں آ رہا ہوں۔ اس نے فون بند کر کے اپنا والٹ نکالا اور پیسے ٹیبل پر رکھ کر سویرا کو ساتھ آنے کا اشارہ کرتے باہر نکل گیا۔ وہ لب بھینچے خاموشی سے تیز رفتاری سے گاڑی دوڑا رہا تھا۔ سویرا کن آنکھیوں سے اس کے پتھریلے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا تایا ابو آئے ہیں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا، پر شہریار اسے اگنور کیے اپنی توجہ سامنے رکھے ہوئے تھا۔ سنیے، اس نے ہمت کر کے پھر پکارا۔ شہریار نے گردن موڑ کر اسے خشک نظروں سے دیکھا۔ آئی ایم سوری۔ تو پھر میں کیا کروں؟ اس نے تلخی سے پوچھا۔ سنو لڑکی، اس بے اعتباری پر میں تمہیں اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گا۔ اب میرا دماغ مزید خراب مت کرو، وہ گرایا۔ سویرا نے حیرت سے اس کے غسیلے روپ کو دیکھا۔ وہ تو اپنی دانست میں اسے اس کی زندگی جینے کا موقع دے رہی تھی، اور وہ بجائے احسان مند ہونے کے الٹا اس پر ہی برس رہا تھا۔ شہریار گاڑی تیز رفتاری سے دوڑاتے ہوئے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ گھر کے پاس پہنچ کر اس نے گاڑی پارک کی۔ سامنے ڈرائیو وے میں سوٹ کیس رکھے ہوئے تھے۔ وہ تیزی سے سویرا کو گاڑی میں ہی چھوڑ کر نیچے اتر کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر بڑھا۔ سامنے ہی بابا سائیں، امی اور پھپھو تھکے ہارے سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ السلام علیکم۔ وہ زور سے پرجوش انداز میں سلام کرتا ہوا بابا سائیں سے لپٹ گیا۔ کہاں تھے شیرو؟ ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میری تو تھکن سے حالت ہی خراب ہو گئی ہے۔ تم کم سے کم اس سویرا کو تو گھر چھوڑ جاتے۔ فرزانہ پھپھو نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ شیرو، سویرا بیٹی کدھر ہے؟ نظر نہیں آ رہی، زاہدہ بیگم نے پوچھا۔ شہریار نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں سویرا سوٹ کیسز کو گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں کے پاس لا رہی تھی۔ اچھا اب یہ گلے شکوے گھر کے اندر چل کر کر لیں گے۔ شیرو بیٹا دروازہ کھولو، اور بیگم آپ آپا کو لے کر اندر چلیں، میں بیگ لے کر آتا ہوں۔ سلیم صاحب نے دونوں خواتین کو ٹوکا۔ شہریار نے مین دروازہ کھول کر اندر کی لائٹ جلائی۔ امی پھپھو آپ لوگ بیٹھے، میں اور سویرا بھی سامان لے کر آتے ہیں۔ اس نے لاؤنج میں بچھے صوفہ سیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ چلو بیٹا میں بھی ہیلپ کروا دیتا ہوں، سلیم صاحب بولے۔ بابا سائیں آپ رکے، میں سامان لے آؤں گا۔ وہ سلیم صاحب کو روکتے ہوئے تیزی سے باہر نکلا۔ دھان پان سی سویرا بڑی مشکل سے ایک سوٹ کیس کو لے کر اوپر کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے سوٹ کیس تھاما اور اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ سویرا ہچکچاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی سب بیٹھے ہوئے تھے۔ السلام علیکم۔ اس نے ہمیشہ کی طرح نگاہیں نیچی کیے دھیمے لہجے میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹی، سلیم صاحب نے شفقت سے جواب دیتے ہوئے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ زاہدہ بیگم سویرا کو غور سے دیکھ رہی تھیں۔ لندن آ کر اس کا روپ اور بھی نکھر گیا تھا۔ وہ ان کے اکلوتے بیٹے کی بیوی تھی، ان کے خاندان کی نسلوں کی امین۔ وہ بڑے پرجوش انداز میں آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا گئیں۔ ان کی گرم جوشی اور شفقت محسوس کر کے سویرا کی آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ اب اس فضول ڈرامہ کو ختم بھی کرو۔ اس منحوس کو تو کوئی مروت اور لحاظ تک نہیں ہے۔ اتنا لمبا سفر کر کے مہمان آئے ہیں اور یہ نہ چائے پانی کو پوچھا، الٹا ڈسوے بہا رہی ہے ہمیں دیکھ کر۔ فرزانہ بیگم کڑی نظروں سے سویرا کو دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ بس بھی کریں، زاہدہ بیگم نے انہیں ٹوکا۔ اس سے پہلے فرزانہ پھپھو کچھ جواب دیتی شہریار سارا سامان واچ مین کی مدد سے اوپر لے آیا تھا، اور ایک نظر سویرا کے ضبط سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے پھپھو کی طرف بڑھا۔ پھپھو امی آئے، میں آپ کو روم دکھا دوں، آپ لوگ فریش ہو لیں، اور سنو تم جلدی سے چائے پانی لے کر گیسٹ روم میں آؤ۔
وہ ساکت کھڑی سویرا سے کہتا ہوا سب کو لے کر اندر بڑھا۔ کچن کی داہنی طرف ایک بڑا سا گیسٹ روم تھا جس میں 2 بڑے بیڈ سیٹ، الماری، صوفہ، ٹی وی سب موجود تھے۔ اے نوج، کیا ہم سب ایک ہی کمرے میں رہیں گے؟ پھپھو نے ناقدانہ انداز میں کمرے کا جائزہ لیا۔ شہریار نے سلیم صاحب اور زاہدہ بیگم کا سامان کمرے میں رکھا اور پھر آگے بڑھ کر پھپھو کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ کے لیے پورا گھر حاضر ہے، آئیے میں آپ کو دوسرا کمرہ دکھا دیتا ہوں۔ آپا، یہ اتنا بڑا کمرہ ہے اور ہم چھٹی پر آئے ہیں، اچھا ہے نا، سب مل جل کر رہیں گے۔ ویسے بھی آپ اکیلے کمرے میں کیا کریں گی؟ سلیم صاحب نے انہیں ٹوکا۔ نہیں میاں، پرائیویسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ویسے بھی مجھے رخسار نے بتایا تھا کہ شیرو کے گھر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، انہوں نے تنک کر کہا۔ بابا سائیں، پھپھو کو مت روکیں، یہ ان کا گھر ہے، جہاں دل چاہے رک سکتی ہیں۔ وہ کہتے کہتے فرزانہ پھپھو کی طرف مڑا۔ آئیے پھپھو، آپ کو دوسرا کمرہ دکھاتا ہوں۔ وہ انہیں لے کر سویرا کے کمرے کی طرف آیا۔ آپ اس کمرے میں ٹھہرے اور چلیں، اب جلدی سے فریش ہو جائیں، میں جب تک چائے بنواتا ہوں۔ نہیں شیرو، چائے نہیں، میں تو کھانا کھاؤں گی، اس موئے جہاز میں کچھ بھی ڈھنگ کا کھانے کو نہیں ملا۔ آپ فریش ہو، میں تب تک کھانا آرڈر کرتا ہوں، وہ فون نکالتے ہوئے بولا۔ یہ اچھا ہے کہ تم نے بیوی کو سر پر نہیں چڑھایا، آرڈر کرتے ہو، بہت اچھا کرتے ہو، وہ مسکرائیں۔ پھپھو، میرا مطلب باہر ریسٹورانٹ سے آرڈر کرنے کا تھا، اس نے تصحیح کی۔ فرزانہ پھپھو کے تو سر پر مانو جیسے پہاڑ گر گیا تھا۔ اب تمہاری بیوی کیا گھر آئے مہمانوں کو پکا کر کھلا بھی نہیں سکتی؟ غضب خدا کا، اب ہم بیمار باہر کا کھا کر اور بیمار پڑیں گے، انہوں نے گال پیٹے۔ اچھا آپ فکر مت کریں، میں سویرا سے کہہ کر کچھ پکواتا ہوں۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے باہر نکلا۔ وہ تایا ابو اور تائی امی کو پانی کی بوتل اور چائے دے کر واپس کچن میں آئی تھی اور اب دوسری ٹرے میں پھپھو کے لیے چائے رکھ رہی تھی جب شہریار کچن کے اندر آیا۔ پھپھو کو میں نے تمہارے کمرے میں ٹھہرا دیا ہے، اب تم اپنا انتظام کہیں اور کر لینا۔ وہ سنجیدگی سے اس کے صبیح چہرے کو اپنی نگاہوں کی گرفت میں لیتے ہوئے بولا۔ میں کہاں جاؤں؟ وہ پریشان ہو اٹھی۔ اب یہ بھی مجھے بتانا پڑے گا، اس نے سویرا کو گھورا۔ دیکھیں آپ سمجھتے کیوں نہیں، میں پھپھو کے ساتھ روم شیئر نہیں کر سکتی، بلکہ وہ ہی راضی نہیں ہوں گی، سویرا نے انگلیاں مسلتے ہوئے کہا۔ شہریار 2 قدم آگے بڑھا اور اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ مسز شہریار، میرے ہوتے ہوئے آپ کسی اور کے ساتھ روم شیئر کر بھی نہیں سکتی ہیں۔ لیکن آپ تو مجھ سے خفا ہے نا، میں تائی امی کے پاس سو جاؤں گی، وہ سوچتے ہوئے بولی۔ اسٹاپ اٹ یو فول، اب بس بہت ہو گیا، تم نے جتنی حماقتیں کرنی تھیں کر لی ہیں، اب سے تم ہمارے کمرے میں رہو گی، اپنی جگہ پہچانو اور یقین کرو تمہاری ایک ایک حماقت کا میں تم سے کڑا حساب لینے والا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھوں کو آزاد کرتے ہوئے فون کی طرف بڑھا اور نزدیکی ریسٹورانٹ سے کھانا آرڈر کیا۔ سنو، یہ پھپھو کی چائے مجھے دو اور سب سے یہی کہنا کہ کھانا تم نے بنایا ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں کچھ پکا لیتی ہوں، ایسے باہر کا کھانا اچھا نہیں لگتا۔ سنو، تم بھی اس وقت تھکی ہوئی ہو اور کل سے جو چاہے پکا لینا، انفیکٹ میں صبح ہوتے ہی ایک کوک اور ہاؤس کیپر ارینج کر رہا ہوں تاکہ تم پر برڈن نہ پڑے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں مینج کر لوں گی۔ میری بیوی ہر وقت کام کر کر کے ماسی بنی رہے تو میرے اتنا کمانے کا کیا فائدہ؟ وہ اس کے بہت نزدیک آ کر آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ہر سکھ دے، اس پر اپنی کمائی لٹائے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ اس نے سویرا کے سر سے دھیرے سے اپنا سر ٹکرایا۔ پہلے بس میں اور تم تھے اور تم بس میرے لیے پکاتی تھی، لیکن اب کام زیادہ ہے، میں تمہیں تھکانا نہیں چاہتا، مجھے اپنی بیوی روز آفس سے واپسی پر تر و تازہ چاہیے، انڈرسٹینڈ؟ وہ اس کے چہرے کو تھپ تھپاتے ہوئے پیچھے ہٹا اور چائے کی ٹرے اٹھا کر پھپھو کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ڈلیوری بوائے کے آتے ہی سویرا نے جلدی سے میز پر کھانا لگا کر سب کو اطلاع دی۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ سفر کی وجہ سے سبھی بہت تھکے ہوئے تھے۔ ان سب کے کمرے میں جاتے ہی سویرا نے برتن سمیٹنے شروع کیے۔ سنو، یہ سب کام صبح ہو جائیں گے، تم جلدی سے کمرے میں آؤ، شہریار اسے حکم دیتا ہوا اندر چلا گیا۔ وہ کمرے میں جلے پیار کی بلی کی طرح ٹہل رہی تھی۔ سویرا کا روپ، اس کی دلکشی، شہریار کی اس پر اٹھتی نظریں چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ دونوں ایک ہو چکے ہیں، اس رشتے کو تسلیم کر چکے ہیں۔ لیکن وہ انگریز جو رات کو ملا تھا، وہ کمرے سے نکل کر سیدھی کچن کی طرف آئی اور بہت ہی جارحانہ انداز میں کچن میں کام کرتی ہوئی سویرا کو ایک جھٹکے سے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ سویرا کے منہ سے کراہ نکلی۔
तुमने क्या सोचा था कि तुम घुन्नी बनी इधर गुल छर्रे उड़ाती रहोगी और हम सब की आंखों में धूल झोंक दोगी? वो गुर्राई। मैंने क्या किया है पुप्पो, आप प्लीज आराम से बात करें। वो अपना बाजू उनकी सख्त गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली। आराम? आराम से बात करूं, वो भी तुझ जैसी मनहूस से? अरे आराम तो हमारे नसीब से उसी दिन उठ गया था जब तू पैदा हुई थी। मेरे गब्रू भाई को खा गई, लेकिन अब मैं तुझे शेरों के साथ ऐसा नहीं करने दूंगी। तू जो हमारा मुंह काला करने का सोच रही है, मुझे सब पता है। वो एक झटके से उसका बाजू छोड़ते हुए बोली। फूफो आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने क्या किया है? खबरदार जो मेरे आगे जुबान खोली, चिमटे से खींचकर काट कर फेंक दूंगी। फरजाना आपा क्या हुआ? जाहिदा बेगम जो सवेरा की मदद करवाने का सोचकर किचन में आई थी, तेजी से उन दोनों के बीच में आई। क्या हुआ है? अरे मुझसे क्या पूछती हो? हिम्मत है तो इस करम जली से पूछो जो इतने अरसे से मेरे शाहू को उल्लू बनाकर इधर गुलछर्रे उड़ा रही है। वो कहर बरसाती नजरों से सवेरा को घूरते हुए बोली। कसम ले लें ताई अम्मी, मुझे कुछ नहीं पता। फूफो क्यों इतना नाराज हो रही हैं? वो फूट फूट कर रो पड़ी। अपनी इस 2 टके की मासूमियत से तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकती। मैं खूब जानती हूँ कैसे तुम मेरे शाहू को धोखा दे रही हो। वो भड़क कर बोली। आपा आप बड़ी हैं, पर मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। अपनी सवेरा तो बहुत नेक और सादतमंद बच्ची है। जाहिदा बेगम जो हवास बाख्तगी से फरजाना बेगम का रवैया देख रही थी, उनको टोकते हुए बोली। सवेरा बेटी तुम अपने कमरे में चलो और आपा आप मेरे साथ आएं। सवेरा अपनी आंखें साफ करती हुई बोझल कदमों से बेडरूम की जानिब बढ़ी। फूफो की नफरत आज भी उतनी ही थी और अब पता नहीं वो क्यों उसके किरदार पर उंगलियां उठा रही थी। वो गर्दन झुकाए वसवसों में घिरी कमरे में दाखिल हुई। उसके अंदर खौफ डेरा डाल रहा था। शहरियार ने हमेशा उसकी जात की नफी की थी और अब जब वो इस रिश्ते को तस्लीम करने लगा था तो फुप्पो का आना उसे मजीद डरा रहा था। कल उसे यूनिवर्सिटी भी जाना था, उसकी इजाजत भी लेनी थी। वो हिम्मत करके उस कमरे में आई थी। सामने ही बेड पर शहरियार उसके नए फोन का सेटअप कर रहा था। क्या हुआ? सवेरा की आहट पर उसने सर उठाकर उसके फक चेहरे को देखा। मुझे घबराहट हो रही है, वो लरसती हुई आवाज में बमुश्किल बोली। घबराहट? शहरियार ने हैरत से उसे देखा। हाथ में थामा फोन बेड पर रखकर खड़ा हुआ और उसके नजदीक आकर रुका। क्या बात है? उसने संजीदगी से दोनों हाथ अपने सीने पर बांधकर पूरी तवज्जो से पूछा। सवेरा ने अपने खुश्क लबों पर जुबान फेरी। वो उसे फूफो, डॉक्टर एंड्रयू और यूनिवर्सिटी सबके बारे में बताना चाहती थी, पर अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। सुनो लड़की, मैं तुम्हारा लाइफ पार्टनर हूँ और ये जो हमारा रिश्ता है ना, इसमें सबसे अहम आपस का एतमाद होता है। अगर एक बार इस रिश्ते के बीच अना और बेएतबारी की फसील हामिल हो जाए तो फिर जो फासले कायम होते हैं वो सारी जिंदगी नहीं मिटते हैं, और तुम्हें मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। इसलिए परेशान मत हो और बिला झिझक कहो क्या कहना है। उसने सामने खड़ी डर और खौफ से लरसती हुई लड़की की हिम्मत बंधाई। आप मुझसे नाराज हैं? उसने बमुश्किल पूछा। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? शहरियार ने उसके चेहरे को बगौर देखा। वो मैंने आपको उर्वा जी से शादी करने का कहा था। वो हाथ मसलते हुए परेशानी से बोली। हाँ कहा तो था, और क्या सोचकर कहा था? अब लगे हाथों ये भी बता दो। उसका लहजा तल्ख हुआ। क्या आप वाकई सच्ची में उर्वा जी से शादी करेंगे? वो लरसती हुई आवाज में आंखों में नमी लिए उसका जब्त आजमा रही थी। मैं तुमसे अपने ऊपर इतनी बेअतबारी की वजह पूछना चाहता हूँ। जब से मैंने तुम्हें अपनी जात का हिस्सा बनाया है, क्या तुम्हें एहसास नहीं हुआ मेरी चाहत का? या मैं तुम्हें दगाबाज नजर आता हूँ? वो गुस्सा दबाते हुए बोला। मैं आपसे अपने रवैये की माफी चाहती हूँ, वो कपकपाते हुए लहजे में बोली। तुम तो उर्वा से मेरी शादी करवाने पर तुली थी, अब क्या हुआ? अब तो सब घर वाले भी आ गए हैं। क्या ख्याल है इस वीकेंड पर तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दूं? मैं ऐसा नहीं चाहती थी, वो तो आप पार्किंग में उर्वा जी के साथ। मैं मर जाऊंगी, आप प्लीज ऐसा मत करें। वो फूट फूट कर रो पड़ी। तुम्हारी अकल को 7 सलाम है। अगर पार्किंग तक आ ही गई थी तो आगे आकर हक से सवाल क्यों नहीं किया? बोलो, जवाब दो। वो दहाड़ा। अभी अपना हर वक्त का रोना धोना बंद करो। सीरियसली आइंदा अगर मैंने तुम्हारी आंखों में ये आंसू देखे तो ये आंखें ही फोड़ डालूंगा। फसाद की जड़ हैं ये तुम्हारी आंखें, दिमाग खराब कर देती हैं मेरा। वो तप गया। वो मेरी स्टडीज मुझे कल से, वो आंखें साफ करते हुए बोली।
باقی باتیں بعد میں، تم ابھی ڈریس چینج کر کے آؤ اور صبح کی فکر مت کرو، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ پر وہ اینڈریو سر، وہ اٹکی۔ کون اینڈریو؟ وہ ذلیل آدمی، تم اسے کیسے جانتی ہو؟ شہریار نے سختی سے سویرا کا بازو جکڑا۔ بولو سویرا، جواب دو، اس سے پہلے میرا دماغ گھوم جائے۔ وہ دہاڑا۔ مجھے درد ہو رہا ہے۔ سویرا کی آنکھوں میں تکلیف کی شدت سے نمی ابھر آئی۔ وہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں ٹیچر ہیں۔ سویرا مدھم بھرائے ہوئے لہجے میں استنبول ایئرپورٹ سے لے کر منگنی کے دن تک کے سارے واقعات ایک ایک کر کے بتاتی چلی گئی۔ تم نے مجھ سے کچھ کہا کیوں نہیں؟ میں مر گیا تھا کیا؟ آپ اس وقت مجھے پسند نہیں کرتے تھے، بات بھی نہیں کرتے تھے، پھر مجھے آپ سے ڈر بھی تو لگتا تھا۔ سویرا، تم میری بیوی سے پہلے میرے خاندان کی عزت ہو، میری عزت ہو۔ ایسے راہ چلتے بدماش قسم کے لڑکوں کی حرکتیں اپنے گھر والوں سے کبھی بھی چھپانی نہیں چاہیے۔ یہ لڑکی کو اکیلا سمجھ کر اور شیر ہوتے ہیں اور تم اکیلی نہیں ہو۔ اس نے تعصب سے سویرا کو دیکھا۔ میری بیوی کی طرف اب اس نے آنکھ بھی اٹھائی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس نے سویرا کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ سوری، وہ دھیمے لہجے میں بولی اور آنکھیں صاف کر کے دروازے کی طرف پلٹی۔ اب کدھر جا رہی ہو؟ اس نے ہاتھ پکڑ کر روکا۔ میرے کپڑے ادھر کمرے میں ہیں۔ اب اس وقت کیا پھپھو کو ڈسٹرب کر کے اپنا تعریف نامہ سننے کا ارادہ ہے؟ جاؤ میری وارڈروب سے کچھ نکال کر پہن لو، اس نے ٹوکا۔ سویرا ہچکچاتے ہوئے اس کی وارڈروب کھول کر کھڑی ہو گئی۔ چاروں جانب مردانہ لباس لٹک رہے تھے۔ اب کیا کسی ملک کا نقشہ بنا رہی ہو؟ واللہ اتنا تو علامہ اقبال بھی نہیں سوچتے ہوں گے جتنا تم سوچتی ہو۔ شہریار نے اسے الماری کے آگے جمع دیکھ کر پوچھا۔ وہ ادھر قمیض شلوار نہیں ہے، سویرا منمنائی۔ قمیض شلوار؟ تم نے کیا مجھے رضیہ سلطانہ سمجھا ہوا ہے جو میں قمیض شلوار پہنوں گا؟ وہ ٹھیک ٹھاک تپا اور اٹھ کر الماری تک آیا، سویرا کو بازوؤں سے پکڑ کر پیچھے کیا اور اپنی ایک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لو، آج اسی سے گزارا کرو، کل میں تمہارے لیے فارمل ڈریسز اور نائٹ ڈریس کا ارینج کر لوں گا۔ وہ اس کے ساتھ کوئی دوپٹہ یا سکارف؟ سویرا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ شہریار اس کی بات سن کر تقریباً اچھل پڑا، یعنی حد تھی۔ وہ اس کی الماری سے دوپٹہ برآمد ہونے کی امید کر رہی تھی۔ مائی ڈیئر مسز شہریار، وہ اس کو کندھوں سے تھام کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ آپ کو دوپٹہ اڑھانا، اپنے نام کی مہندی لگوانا، آپ کی گالوں پر اپنے نام کی سرخی پھیلانا، یہ میرا کام ہے۔ اب آپ اس روم میں آ گئی ہیں تو بے فکر رہیں، سب ہو جائے گا۔ وہ اس کے نزدیک آ کر بلا تمہید بول رہا تھا اور اس کی باتیں سمجھ کر وہ شرم سے سرخ پڑ رہی تھی۔ معمول کے مطابق فجر کے وقت سویرا کی آنکھ کھل چکی تھی۔ سامنے ہی شہریار جاگنگ کے لیے ٹریک سوٹ پہننے تیار کھڑا تھا۔ گڈ مارننگ سویٹ ہارٹ، وہ اسے جاگتا دیکھ کر جاندار انداز میں مسکرایا۔ سویرا نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر شرم سے نظریں جھکا لی تھیں۔ وہ بڑی دلچسپی سے اس کے چہرے پر بکھرے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ آپ جائیں نا، آپ کو دیر ہو رہی ہے، سویرا نے اسے ٹوکا۔ پہلے تم اٹھو اور جا کر پھپھو کے جاگنے سے پہلے اپنے اسکول جانے کے کپڑے اور بیگ لے آؤ، اور ہاں، آج سے تمہیں اسکول میں خود ڈراپ کروں گا، اس نے سویرا کو ہدایات دی۔ شہریار کے جاگنگ پر جانے کے بعد وہ دبے قدموں چلتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی پھپھو گہری نیند سو رہی تھیں۔ وہ بہت احتیاط سے بنا آواز کیے اسٹڈی ٹیبل تک آئی۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ بیگ اٹھایا اور الماری سے کپڑے نکال کر تیزی سے کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ ماحول میں سکوت پھیلا ہوا تھا۔ وہ بڑی تندہی سے کچن میں ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ شہریار کا جوس اور نیوز پیپر وہ ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ اب اس کا ارادہ جلدی جلدی سب کا ناشتہ بنا کر یونیورسٹی جانے کا تھا۔ وہ آملیٹ کے لیے انڈوں کا آمیزہ پھینٹ رہی تھی جب دروازہ کھول کے شہریار اندر داخل ہوا۔ اتنی صبح صبح تم کیا کر رہی ہو؟ وہ جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے کاؤنٹر پر پھیلے پھیلاوے کو دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ سب کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں تاکہ جب وہ اٹھیں تو کوئی پریشانی نہ ہو، وہ جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے بولی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ فکر مت کرو، سب لوگ بہت تھکے ہوئے ہیں، 10 بجے سے پہلے کوئی اٹھنے والا نہیں ہے۔ اس وقت تک فارم ہاؤس سے ہاؤس کیپر سوزن یہاں آ جائے گی اور وہ سب سنبھال لے گی۔ وہ جوس کا گلاس خالی کر کے سویرا کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے بولا۔ مگر ایسے اچھا نہیں لگتا نا، اور پھپھو تو ناراض ہو جائیں گی۔ مجھے تو آج اپنا جانا بھی عجیب سا لگ رہا ہے، کہیں سب کو برا نہ لگے کہ آج مہمان گھر میں آئے اور میں انہیں چھوڑ کر پڑھنے چلی گئی، وہ پریشانی سے بولی۔ سنیے، آپ سن رہے ہیں نا، اس نے شہریار کو مخاطب کیا۔ بتائیں کیا کروں، چھٹی کر لوں کیا؟ اس نے قریب آ کر پوچھا۔
गुलाबी सादा सी कुर्ती, ब्लैक जीन्स और ऊपर से एप्रन बांधे लंबे घने बालों को जूड़े में लपेटे वो उसे देख रही थी। उसकी मुंतजिर थी। इस वक्त अपनी तवज्जो की मुंतजिर वो उसे इतनी दिलकश लगी कि वो बेख्तियार सा उसकी तरफ खींचा। वो जो अपने जज्बों को एक हद में रखने का कायल था, न जाने क्यों उस लड़की के आगे अपने जज्बात को सरनिगू होने से नहीं रोक पा रहा था। उसने आगे बढ़कर सवेरा को अपनी गिरफ्त में लिया। मैं बहुत ही रिजर्व प्रैक्टिकल सा बंदा हूँ और तुम्हें पाने से पहले मैं मोहब्बत को फजूल समझता था, लेकिन तुम बहुत बड़ी साहिरा हो। तुमने मुझे अपनी सादगी से घायल कर दिया है, मेरा दिल लूट लिया है। वो उसके कानों में सरगोशी कर रहा था। सुनो, मेरा दिल चाहता है तुम्हें अपने जज्बात से आशना कर दूं, अपने रंग में तुम्हें रंग दूं। बोलो, मेरी दुनिया में मेरे रंगों में ढलना पसंद करोगी? वो पुरतबिश लहजे में उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल कर रहा था। सवेरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शहरयार की तवज्जो और अपनाइयत के जज्बात वो पहचान चुकी थी। उसकी चाहत के रंगों को देख चुकी थी। वो उसका साहिबान था, बचपन से उसके दिल में बसा था और अब तो उसकी रूह तक उतर चुका था। मिसेस शहरयार, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? शहरयार ने संजीदगी से पूछा। सवेरा की पलकें लर्ज कर झुक गई थीं। चेहरे की रंगत शर्मो हया से सुर्ख पड़ गई थी। वो उसकी मजबूत गिरफ्त में लर्ज रही थी। शहरयार ने एक हाथ से उसका चेहरा थामकर ऊंचा किया। बोलो स्वीट हार्ट, डू यू लव मी? वो उसकी आंखों में झांक रहा था। शहरयार की आंखें बोल रही थी। माहौल पर एक फसून सा तारी हो रहा था। वो उसके जवाब का मुंतजिर था। सवेरा उसे जवाब देना चाहती थी, लेकिन शर्मो हया से उसके लब सिले हुए थे। शहरयार उसके चेहरे पर फैले दिलकश रंगों को देखकर तमानियत से मुस्कुराया। मुझे तुम्हारा ये शर्माना बहुत पसंद है, कसम से दिल लूट लेती हो। वो उसके चेहरे पर नजर जमाते हुए बोला। ये क्या हो रहा है? फरजाना फुप्पो की पाटदार आवाज गूंजी। शहरयार तेजी से सवेरा से अलग हुआ। गुड मॉर्निंग फुप्पो। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। सवेरा ने भी झिझकते हुए सलाम किया। मियाँ, ये क्या हो रहा था इधर? क्या पूरा घर कम पड़ गया था जो बावर्ची खाने में? तोबा तोबा, उन्होंने अपने गाल पीटे। फुप्पो, ये मेरी बीवी है। वो खजल हुआ और मुड़कर फ्रिज से पानी की बोतल निकालने लगा। बीवी है तो मियाँ क्या माचिस की डिब्बी बनाकर पॉकेट में रखकर घूमोगे? मैं कहे देती हूँ, आइंदा मुझे तुम दोनों साथ नजर ना आओ, बल्कि इसे बोलो पर्दा किया करे। वो सवेरा को घूरते हुए बोली। पर्दा? सीरियसली फुप्पो? बीवी का शोहर से पर्दा? वो उनकी मंतक पर हैरान हुआ। अल्लाह बख्शे, तुम्हारे फूफा से मैंने इकराम के पैदा होने तक पर्दा किया था। वो फखर से बोली। पानी पीते शहरयार के गले में ये बात सुनकर फंदा लग गया। इससे पहले वो उन्हें जवाब देता, सवेरा ने उसका हाथ थामकर खामोश रहने की आंखों से इल्तिजा की। वो उसकी आंखों की इल्तिजा देखकर पानी की बोतल वहीं काउंटर पर रखकर अपने कमरे में चला गया। ए लड़की, जरा एक कप चाय तो दे। हाय, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है और ये बेहया मेरे शाहू पर डोरे डालने में लगी है। वो ऊंची आवाज में बोली। फूफो चाय। सवेरा ने चाय मग में उंडेलकर उनकी तरफ बढ़ाई। फूफो, नाश्ता बना दूं? नाश्ता तो मैं सलीम और जाहिदा के साथ ही करूंगी। और लड़की, तुम जरा संभल कर रहो। आइंदा मुझे इस तरह शाहू से चिपकी नजर ना आना, वरना वहीं चोटी से पकड़कर तमीज सिखा दूंगी। वो चाय का मग पकड़कर दोबारा कमरे में चली गई।